آپ معجزہ اللہ will transform my sticking into a song. ارے پیتان، ارے صعبہ. موسیٰ علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ مسئلہ تو میں نے شعبہ بازی نہیں دکھانی، میں نے تو حق کو حق ثابت کرنا اور باطل کو باطل ثابت کرنا ہے. تو اپیئرنس تو دونوں کی ایک جیسی ہوگی تو مبادہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ دے آر دا سیم تھنگ. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو ڈر تھا وہ یہی ڈر تھا کہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ یہ جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام ایک ہی چیز ہے. وہ بھی سانپ بنا دیتا ہے، انہوں نے بھی سانپ بنا دیا، کیونکہ ان کو تو سانپ ہی معلوم ہو رہے ہیں. ان کے سانپ بھی سانپ اور موسیٰ علیہ السلام والا سانپ بھی سانپ. یہ تو صرف موسیٰ کا پتا تھا کہ میری سانپ کی ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے اور ان کے سانپوں کی امیجنیشن ہو چکی ہے. اور ساحروں کو بھی پتا لگ گیا کہ ہماری والی امیجنیشن ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام والی وہ امیجنیشن نہیں. اس لیے کہ ساحر جب سحر کر جاتا ہے تو وہ ریزس چھوڑتا ہے اپنی چیز پر، وہ اس سے توجہ نہیں ہٹا. توجہ ہٹائے گا تو وہ پھر رسی بن جائے گا. صحیح. تو اس طرح ریزس لگاتا رہتا ہے. جو میں نے تو اس نے ریزس والی کی ہے، جو ریزس والی میں نے، تو وہ اپنے لیئر آنکھوں والی اس طرح چھوڑتا رہتا. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینک لیا تو فوراً منہ پھیر لیا، اس نے اپنا منہ پھیر لیا عصا سے. اب ساحروں نے فوراً باٹم لائن پک کر دیا کہ دیٹ از ناٹ دی سیم تھنگ. وہ تو اسے دیکھ بھی نہیں رہا، وہ تو اسے دیکھ بھی نہیں رہا. اور جب دیکھ نہیں رہا تو اٹ مینس کہ اٹ از ٹرانسفارمڈ ناٹ امیجنڈ. بات میں آ رہی. فاوجس فی نفسی خیفتن، محسوس کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے دل کے اندر خیفتن تھوڑا بہت ڈر. قلنا نے کہہ دیا لا تخف، ڈونٹ وری، انک انت الاعلی، آپ ہی غالب ہیں. والق ما فی یمینک، پھینک دو عصا جو آپ کے ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا، تاکہ وہ سوالو کرے اور وہ نگل لے وہ سارے سانپ جو انہوں نے بنا دیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہزاروں سانپ انہوں نے بنا دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام جو سٹک چھوڑ دیا اور پیتان نے اس طرح کر دیا اور ساروں کو نکل دیا. امیجن سانپوں کو، دے آر گون. تلقف ما صنعوا، تلقف، لقف یلقف کا معنی دیکھیے کہ جبڑے چلائے بغیر کسی چیز کو نگل لینا. ایسا نہیں کہا کہ تاکل ما صنعوا، وہ کھا گیا. کھانے کا اس پر تو وقت لگتا ہے، کھانے پر آپ کو چبانا ہوتا. ایک سانپ کھا لیا پھر دوسرا، یہ تو پورے ایک سال کی محنت تھی. نہیں، اللہ کریم نے فرمایا تلقف، اس نے اس طرح کر دیا، ہڑپ کر دیا. اللہ کی تعبیر کلمات کی بڑی عجیب. تلقف ما صنعوا، وہ ہڑپ کر کا گیا وہ سارے سانپ جو انہوں نے بنا دیے تھے. انما صنعوا، تاکہ وہ جو انہوں نے بنائے تھے، کید ساحر، وہ جادوگر کی جادوگری تھی اور ان کی تدبیر تھی. ولا یفلح الساحر، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا حیث ہوتا جب وہ جادو پہ عمل کر جاتا ہے. فالقی السحرہ، فالقی السحرہ، پھینکوایا گیا السحرہ تو سارے جادوگروں کو سجدن، سجدہ کرنے والے. اب جو جادوگروں نے ایک تو یہ دیکھا کہ اس نے جو پھینک دیا تو آل آف اے سڈن وہ اتنا ہٹا کٹھا بن گیا، صوبان بن گیا، پیتان بن گیا. حالانکہ میں نے رات کہہ دیا تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ چڑی کی غلظ، اس کا موٹاپا کتنے تھا؟ انسانی فنگر کے برابر، انسانی فنگر کے برابر. لیکن زمین پر پڑتے ہی وہ بہت بڑا پیتان بن جاتا اور اتنا دوڑ پڑتا جس طرح اڑنے والا سانپ تہتز کانہا جان. اب جس آیت پر میں آپ کو لے گیا تھا سورہ شعراء میں. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی توجہ بھی نہیں دی اس سانپ کو، اس طرح منہ موڑ دیا. صحیح. اور پھر اسی سانپ نے ساروں کو ہڑپ کر گیا. جبکہ امیجنیشن والے سانپ میں یہ طبیعت نہیں ہوتی، اس کی یہ خصوصیت نہیں ہوتی، اس کی یہ خاصیت نہیں ہوتی. صحیح. کیونکہ اس کے اوپر تو وہ شیر والا کال ڈال دیا گیا، اس نے ہوں کر دیا تو لوگ سمجھیں گے گدھا ہے. صحیح. تو وہ تو اسٹک ہی اسٹک ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے. تو اب جب اس نے ہڑپ کر گیا تو سارے ساحر جس طرح کسی نے انہیں گردن کی طرف سے پش کیا ہو اور جبرن انہیں سجدے میں ڈال دیا. اس لیے اللہ کریم نے لفظ استعمال کر دیا پیسے ہوا ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، القیہ کا معنی پھینکوایا گیا. القیہ کا معنی پھینکوایا. ایک یہ کہ آدمی گر گیا اور دوسرا یہ کہ گرایا گیا. تو فَأُلْقِيَ کا معنی گرایا گیا انہیں سجدے میں. تو کس نے گرایا؟ اللہ نے. کس نے گرایا؟ اللہ نے. ایک غیر مرئی قوت نے، انویزیبل پاور نے.
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ گرایا گیا ساحروں کو سجداً سجدہ کرنے والے، قالوا آمنا انہوں نے کہہ دیا آمنا برب ہارون و موسیٰ کہ ہم ایمان لا چکے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ آمنا بالرب، کیونکہ فرعون کلیم کر رہا تھا اپنے لیے رب، تو اگر وہ کہتے تھے کہ ہم رب پر ایمان لائے ہیں تو فرعون وہ کنسیڈر کرتا کہ میرے اوپر ان کا عقیدہ مزید پختہ ہو رہا ہے، ان کے سانپوں کو تو ہڑپ کر کے کھا گیا موسیٰ علیہ السلام کا سانپ، لیکن ان کا عقیدہ میرے اوپر پختہ ہو گیا، تو انہوں نے سرے سے ڈاؤٹ کا کوئی تصور ہی نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہیں ہارون اور موسیٰ والے رب پر۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، قال آمنتم له فرعون نے کہہ دیا کہ آپ اس آدمی کی وجہ سے ایمان لائے، قبل ان آذن لكم پہلے اس کے کہ میں آپ کو اجازت دے دیتا، تو یہ تو آپ لوگوں کا پری پلان معلوم ہو رہا ہے، یہ آپ کے گروپ کا آدمی ہے۔ جس طرح وہ ہوتے ہیں نا میلوں میں آ جاتے ہیں دو، تو ایک وہ بنسری بجاتا رہتا ہے، آل آف اے سڈن وہ بنسری بند ہو جاتی ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کس نے میری بنسری کو بند کیا، میں محمد کے خدا پر آپ کو قسم دیتا ہوں اگر آپ میں ایمان ہے تو مقابلے کے لیے باہر نکل آئیے، تو اس کا ایک اپنا ساتھی باہر نکل آتا ہے، صحیح، تو پھر وہ ایک دوسرے پر چوٹ کرتے رہتے ہیں، تو ایک دوسرے پر جب چوٹ کرتے رہتے ہیں آخر میں وہ آدمی چوٹ کر جاتا ہے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے چوٹ کر دیا اس سے تو آپ راک کا ڈھیر بن جاتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی وظیفہ ہے یا کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے آپ پہ اثر نہیں ہو رہا، تو وہ پنجہ نکال لیتا ہے۔ کیا نکال دیتا ہے؟ پنجہ، اور پنجہ پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ محمد، فاطمہ، علی، حسن، حسین۔ ہاں، پنجتن پاک کی برکت سے آپ بچ گئے۔ اچھا، تو اگر یہ پنجتن پاک کی برکت سے بچ گیا تو حضرت حسن خود کیوں نہیں بچا؟ اور اگر یہ ان پنجتن پاک کی برکت سے بچ گیا تو پھر حضرت حسین کیوں نہیں بچا کربلا میں؟ وہ تو خود پنجتن پاک میں سے تھا۔ اور اگر یہ اس کے نام کی وجہ سے بچ گیا تو حضرت علی خود کیوں نہیں بچا کوفے کی مسجد میں؟ یہ کہاں کی حماقت ہے، صحیح۔ اور پھر جلدی جلدی میں وہ ایک آنے کی کاغذ 10-10 روپے میں فروخت کر دیتا ہے، کیونکہ سارے لوگ وہ تو بھی تہم پرست ہیں نا، دیوانے ہیں، تو وہ لے لیتے ہیں کہ ایسی تعویذ کہ جو بندوق وہ آپ کو راک کا ڈھیر بنائے گی، لیکن یہ آپ کے پاس ہوگا تو بندوق کوئی اثر نہیں کرے گا، لوگوں کو بڑا غلط ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں توہمات، کیا ہوتے ہیں؟ توہمات، سپرسٹیشنز۔ قال آمنتم لو قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہہ دیا کہ آپ ایمان لے آئے اس پر قبل ان آذن لكم میری اجازت سے پہلے، انه لکبیرکم الذی، یہ تو آپ کا استاد معلوم ہوتا ہے، الذی کبیرکم، استاد، بڑا میں استاد ہے، استاد، آپ اس کے سارے بچے جمورے ہیں۔ انه لکبیرکم الذی، یہ تو آپ کا استاد ہے، وہ علمکم السحر، جو آپ کو سکھا چکے ہیں یہ جادو، فلأقطعن ایدیکم، میں کاٹ دوں گا آپ کے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور آپ کے پاؤں کو، من خلافن، الٹ پلٹ، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور پھر میں کروسیفائی کروں گا آپ کو، فی جذوع النخل، وہ کھجور کے تنوں سے، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور آپ لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے، أَيُّنَا شَدُّ عَذَابًا، کہ کون سخت عذاب دینے والا ہے، میں یا ہارون اور موسیٰ کا خدا، وَأَبْقَى، اور کون باقی رہنے والا ہے، میں یا ہارون اور موسیٰ کا رب۔ قالوا، ساحروں نے کہہ دیا، لن نُصِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا، ہم کبھی بھی آپ کو پریارٹی نہیں دیں گے، عَلَىٰ مَا جَاءَنَا، اس ایمان پر جو ہمیں آ گیا ہے کلیئر کٹ، وَالَّذِي فَطَرَنَا، اور آپ کو پریارٹی نہیں دیں گے اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کر دیا ہے، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کرو جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہو، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ خدا بندہ ہمیں فرعون کے ساحروں جیسے ایمان سے نوازے، کہ 1 منٹ کا ایمان تھا اور انہوں نے قربانی کو لبیک کہہ دیا کہ فقط ایمان تھا، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو شیخ مرحوم نے فرمایا 60 سال ایمان میں گزرے، ابھی تک ایمان اتنا پختہ نہ ہوا کہ ظالم سے کہہ دے کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو، فقض ما انت قاض، کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو، انما بات یہ تقضی، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں ہمارے متعلق، حاضر حیات الدنیا، تو وہ اس دنیا کے زندگی زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے، ہماری یہ زندگی ختم کرو گے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں،
اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے رب پر، لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، تاکہ وہ ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دیں، وَمَا أَكْرَهْتَنَا، اور وہ سحر جس کے اوپر آپ نے بجبر ہمیں لگایا تھا وہ بھی گناہ تھا، کیونکہ سحر کے کلمات اس میں ہوتا ہے ندائے لغیر اللہ اور استمداد من غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے، شیطانوں سے امداد مانگنا، اور شیطان سے امداد مانگنا کفر اور شرک۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے دعا مانگے، خداوندہ جس سحر پر اس بدبخت نے ہمیں لگا دیا تھا وہ ہمیں بخش دے۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ کریم بہتر ہے، و ابقا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ اِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، بات یہ کہ جو بھی آئے گا اپنے پروردگار کے یہاں مجرم بن کے، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، اسی کے لیے جہنم ہوگا، لَا يَمُوتُ فِيهَا، وہ نہیں مرے گا جہنم کے اندر، وَلَا يَحْيَا، اور اس کی زندگی بھی کوئی مزیدار زندگی نہیں ہوگی، مصیبتوں والی۔ وَمَن یَأْتِ مُؤْمِنًا، اور جو آئے گا مومن جس نے عمل کیے ہیں صالحات کے، فَأُولَٰئِکَ، تو وہی لوگ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، انہی کے لیے بڑے درجے ہیں، جنات عدن، اقامت والے باغات، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی جائیں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہوں گے وہاں، وذالک جزاء من تزکیٰ، یہ بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وزينها بزينة القرآن۔ خداوندہ ہمیں قرآن کریم کے علم اور عمل دونوں کی توفیق نصیب فرما۔ خداوندہ آپ کے نبی نے جس انداز سے قرآن کریم کو ایکسپلین کر دیا ہے، اس کے صحابہ نے جس انداز سے ایکسپلین کر دیا ہے، تابعین اور اتباع التابعین نے ایکسپلین کر دیا ہے، ہمارے سلف نے اور ہمارے بزرگوں نے، امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد اور مالک نے ایکسپلین کر دیا ہے، خداوندہ اس انداز سے ہمیں ایکسپلین کرنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ خداوندہ دین کے نام پر نئے فتنوں سے ہمیں محفوظ بنا۔ خداوندہ ہمیں سنت خلفائے راشدین کے ساتھ لگائے رکھ، سنت خلفائے راشدین اور سنت صحابہ کے ساتھ لگائے رکھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ میں مستعمل ہو چکا تھا، اور جس کا لغوی معنی اور لٹرل میننگ ہم نے کر دیا تھا کہ اسراء کا معنی ہے رات کو چلنا یا رات کو لے جانا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور تاکہ ہم نے حکم دیا تھا وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ رات کے وقت لے چلے میرے بندوں کو بنی اسرائیل، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، بنا دیجئے ان کے لیے راستہ، فِي الْبَحْرِ، سمندر کے اندر، یَبَسًا، خشک، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، بنا دیجئے ان کے لیے طریقاً، راستہ، فِي الْبَحْرِ، سمندر کے اندر، یَبَسًا، خشک اور صاف، خشک۔ اور تو اللہ کریم نے صرف راستہ نہیں بنایا کہ وہاں کیچڑ تھے، جو موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اپنی لاٹھی کو مارا تو راستہ خشک بھی ہو گیا، جس طرح ابھی کوئی تازہ رولر اس پہ چھل پڑا، ٹھیک ٹھاک راستہ بن گیا۔ لا تخاف درکن، لا تخاف درکن، آپ نہیں ڈریں گے، درکن فرعون کے پہنچنے کے حوالے سے، ولا تخشا، اور آپ کو خوف نہیں ہوگا غرق کا۔ لا تخاف درکن، کیونکہ دو خطرے تھے وہاں، ایک تو فرعون پیچھا کر رہا تھا کہیں وہ نہ پہنچ جائے، اس کے پاس تو بہت بڑی قوت ہے، سپر پاور ہے اس زمانے کا ایک، اور دوسرا یہ کہ کہیں دریا ہڑپ نہ کر کے آ جائے، سمندر ہڑپ کر نہ کہا جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ لا تخاف درکن، آپ نہیں ڈریں گے، درکن فرعون کے پہنچنے سے، ولا تخشا، اور آپ نہیں ڈریں گے دریا کے غرق کرنے سے، فاتبعهم فرعون بجنود، پیچھے لگ گیا بنی اسرائیل کے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، جنود لشکر، یہ جمع ہے جند کا، تو اس کے لشکر کئی قسم کے تھے، یہ فضائیہ ہے اور یہ بحریہ ہے اور یہ آرمڈ کور ہے اور یہ پتہ نہیں رسالہ ہے اور یہ فلان ہے اور فلان ہے، اس کے بھی اپنے زمانے کے اپنے کیٹیگریز تھے، اس لیے اللہ کریم نے پلورل استعمال کر دیا کہ مختلف قسم کے لشکر اور مختلف قسم کے آرمڈ کور اور رسالہ اور توپخانہ اور سب لے گئے۔ فاتبعهم فرعون، پیچھے لگ گیا ان کے فرعون بجنود، اپنے مختلف قسم کے لشکروں کے ساتھ،
فغشیہم من الیم، چھپا دیا ان کو من الیم، دریا نے، ما غشیہم، ان بڑے بڑے موجوں نے جنہوں نے اس کو چھپا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے دریا میں کود پڑے، وہ تو اپنے ساتھیوں سمیت پار کر گئے، اور جب فرعون اپنی لشکروں سمیت دریا میں کود پڑے تو اللہ کریم نے دریا کو حکم دے دیا کہ ہڑپ کر کھا جائیں، تو اللہ کریم فرماتے پہاڑوں جیسے بڑے بڑے موج آ گئے اور ان کو ہڑپ کر کھا دیا۔ فغشیہم من الیم، غشیہ کا معنی چھپانا، لپیٹ میں لے لینا، فغشیہم لپیٹ میں لے لیا دریا نے، ما غشیہم وہ عظیم چپوں نے اور عظیم موجوں نے جن نے ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ وَأَضَلَّ اور گمراہ کر دیا تھا فرعون قومہ، گمراہ کر دیا تھا فرعون نے اپنی قوم کو، وما ہدا اس نے گائیڈنس اور رہنمائی نہیں کی تھی۔ یا بنی اسرائیل اولاد اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے نجات دے دیا آپ کو آپ کے دشمن سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کوئی طور مبارک کے سائیڈ پر، جانب الطور الایمن ہم نے وعدہ کیا تھا جانب الطور الایمن، اور یہ وعدہ where it took place، the promise between Bani Israel and Allah subhanahu wa ta'ala took place there in the side of Koh Tur۔ Al-Ayman کا معنی مبارک، the blessed mountain، الطور الایمن طور the blessed one، اور جانب اسی کے کنارے پر۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور آپ نے ہمارے ساتھ، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا فالو کریں گے آپ کے کمانڈمنٹس کو، ہم نے یہ وعدہ کیا تھا حکومت دیں گے آپ ہمارے دین کو فالو کریں گے تو ہم آپ کو حکومت دے دیں گے۔ یہ باہمی معاہدہ جسے پیکٹ کہتے ہیں یا ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ اور ہم پیکٹ کر چکے تھے آپ کے ساتھ، ایگریمنٹ کر چکے تھے آپ کے ساتھ، جانب الطور الایمن طور مبارک کی سائڈ پر، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ اور نازل کر دیا تھا ہم نے آپ لوگوں کے اوپر من، that was a type of sugar and the details were there in Surah Al-Baqarah and we have given you the details totally کہ من کیا چیز تھی، یہ رات کے وقت شبنم کی طرح برستی، رات کے وقت شبنم کی طرح برستی، اور صبح کے وقت درختوں کے ٹہنیوں پر، پتھروں پر اور بالکل پلین ایریا پر یہ شوگر کے دانوں کی طرح موٹے موٹے دانے ہوتے تھے، ہمارے والے شوگر کے نہیں، پاؤڈر کے نہیں، بڑے بڑے دانے ہوتے تھے، اور یہ مکمل شوگر تھا جو ان کو اللہ کریم سپیس سے دیا کرتا تھا، اور سلوا بٹیر جسے ہم کہتے ہیں کوئل۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ اور نازل کر دیا تھا ہم نے آپ کے اوپر المنّ وہ شوگر، والسلوى اور بٹیر اور پرندے، کلو من طیبات ما رزقناکم ہم نے حکم دے دیا تھا کلو کھائیے من طیبات، طیب کا لغوی معنی ہوتا ہے پاکیزہ، لغوی معنی کیا ہوتا ہے پاکیزہ، the pure one، لیکن جب معقولہ یعنی ایٹیبل چیزوں کے متعلق قرآن کریم لفظ طیب استعمال کر دیتا ہے تو کتنی صفات مراد ہوتی ہیں؟ تین، ہم نے مینشن کر دیا تھا کہ تین صفات، ایک ہائیجینک اور دوسرا پیور اور تیسرا حلال، حلال۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو اب بس یہاں سے پتہ لگ گیا کہ اب سپر مارکیٹ کے گوشت کھانے ہیں کہ نہیں کھانے، دیٹ از ہائیجینک اینڈ دیٹ از پیور، دیٹ از ہائیجینک اینڈ بٹ دیٹ از ناٹ حلال، دیٹ از ناٹ حلال۔ اور ہمارے جو انڈین یا مسلمان بھائی جو ان کا دکان ہوتا ہے صحیح، سو دیٹ از حلال بٹ نائدر ہائیجینک اینڈ ناٹ پیور، یا سبحان اللہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، آپ کھائیے من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے، ولا تطغوا فیہ اور آپ اس میں طغیان نہ کر جائیں۔ طغیان کا معنی یہ ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی نہ کیا کریں، طغیان کا معنی کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی۔ ذخیرہ اندوزی وہ آدمی کرتا ہے سٹاک وہ جمع کرتا ہے جس کا بلیف اللہ پہ پختہ نہ ہو کہ کل کیا کہوں گا، کل کیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ مخلوقات، سانس والے مخلوقات ہزاروں کی شکل میں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، ہزاروں انواع، انسیکٹس، پرندے، حیوانات انکلوڈنگ انسان، کتنے ہزار ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اوریجنل کائنڈز 18,000 ہیں۔ حضور کی حدیث ہے کہ اوریجنل کائنڈز کتنے ہیں اور پھر کائنڈز کے اندر کائنڈز ہیں،
پھر انواع کے اندر انواع ہیں، تو یہ ہزاروں سانس والی مخلوقات جو اللہ نے پیدا کر دی ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان میں صرف 3 انواع ایسے ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ ایک وہ فرماتے ہیں کہ چوہا، یہ بڑا ذخیرہ اندوز چیز ہے، جو کچھ اسے ملے اپنے بل کے اندر لے آتا ہے، جو کچھ، یعنی اس کو پرانے کپڑے بھی چاہیے، پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے، سالویشن آرمی کو دیتے ہیں کیا، لیکن جو بھی ملے بس بل کے اندر لے جائے۔ کپڑا ملے وہ بل کے اندر، آلو ملے بل کے اندر، مونگ پھلی ملے، روٹی کا ٹکڑا ملے۔ ہاں، اگر آپ کو کہیں گھر کے اندر چوہے کا بل ملے، اس کے اندر بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے، ہر چیز گھر کا آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ ایک اور دوسری چمنٹی کو ذخیرہ اندوزی کا بڑا شوق ہے، ایک قطار لگائے لیتے ہیں اور لے چلتے اور وہاں سے، اور تیسرا انسان۔ امام راضی فرماتے ہیں ان تینوں کے علاوہ چوتھی کوئی قسم نہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتی ہے، حتیٰ کہ کتے کو دیکھے وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتی۔ ایک بہت بڑے مردار حیوان پر اس کا گزر ہو جاتا ہے، اپنی بساط کے مطابق کھا لیتا ہے اور اس طرح زبان مار دیتا ہے، چھل پڑتا ہے۔ صحیح۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، آپ کھائیے ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے آپ کو پرووائڈ کر دیا ہے، ولا تطغوا فی، اور طغیان نہ کیجیے۔ طغیان مین ٹرانسگریشن، وائلیشن آف دا باؤنڈریز۔ So boundaries are there. You would be provided fresh salwa and fresh man. So you will be or never be in need of any basi thing. لہذا آپ کو اسٹور کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور پھر اللہ کریم رحم فرمائے تاجروں پر، اللہ رحم فرمائے تاجروں پر کہ چیز کے نرخ کو دوبالا کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کر جاتے ہیں، مخلوق خدا کو تکلیف ہوتی ہے، وہ چیز بازار میں ملتی نہیں اور وہ ذخیرہ کر جاتے ہیں۔ I do not talk about America or American system, I'm talking about پاکستانی سسٹم، کہ وہاں کے تاجر کیا کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احتکر 40 یوما فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، کہ جو آدمی ضرورت کے موقع پر ضرورت والی اشیاء مہنگے داموں فروخت کرنے کی خاطر سٹاک کر دے اور لوگوں کو بازار میں نہ ملے اور 40 دن اس کا سٹاک رہے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو ذمہ داری انسانوں کی لے لی ہے، اس آدمی کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنا پلیج واپس کر جاتا ہے۔ اس آدمی کے متعلق اللہ کریم اپنا وعدہ واپس کر جاتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ المحتکر ملعون، جو آدمی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ لعنتی ہوا کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کو اسلامک اکنامکل سسٹم کے اندر جو 5 خصوصیات اسلامک اکنامکل سسٹم کے بتا دیے تھے، تو میں نے بتا دیا تھا کہ فرسٹ آف آل المساوات فی الضرورات، المساوات فی الضرورات، کہ اسلامک اسٹیٹ یا اسلامک کمیونٹی میں ضروریات کے حوالے سے ہر انڈیویجول مساوی استحقاق کا حامل ہے۔ روٹی ہر ایک کو ملنی چاہیے، پانی ہر ایک کو ملنا چاہیے، کپڑا ہر ایک کو ملنا چاہیے، مکان ہر ایک کو ملنا چاہیے، صحت ہر ایک کے لیے انتظام ہونا چاہیے، شادی کا انتظام ہر ایک کا ہونا چاہیے، تعلیم ہر ایک کو ملنی چاہیے، روزگار ہر ایک کو ملنی چاہیے، نہ ہو تو گزارا الاؤنس، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ یہ فقہاء نے سارے ڈسکس کر دیے، فقہاء نے حقوق المواطنین علی الدولہ اور رائٹس آف انڈیویجولس، رائٹس آف انڈیویجولس آن اسٹیٹ، کہ اسلامک اسٹیٹ کے اوپر انڈیویجولس کے اور سٹیزن کے کیا حقوق ہیں، تو یہ ہیں ان ریگارڈ آف دیئر ریلیجن اور دیئر ریجن اور دیئر کیسٹ اینڈ دیئر کلر اینڈ سو آن، کہ بھائی ان کے کیا تعلق ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، کیا ہے، اسلامک اسٹیٹ کا سٹیزن ہے، ہی ہیز آل دا رائٹس۔ صحیح ہے۔ تو المساوات فی حق المعیشہ، کہ زندہ رہنے کے حقوق میں وہ مساوی استحقاق رکھتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا اللہ کریم سواء للسائلین، کہ ضروریات سارے محتاجین کے لیے برابری کی بنیاد پر پرووائڈ، ایک بات۔ دوسری چیز الدرجات فی المعیشہ، کہ ضروریات کے بعد دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ گریڈز ہوں گے، وہاں پہ کلاسز ہوں گی، ایک آدمی وہ بہت بڑا کماتا رہے گا، دوسرا آدمی وہ کم کماتا رہے گا، درجات ہوں گے، کیونکہ درجات پر تو دنیا ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے انسانوں کے درمیان ان کے سورسز آف معیشت تقسیم کر دیے ہیں۔ تو میں نے بتا دیے تھے کہ اسلام
اور قرآن کریم کی روشنی میں سورسز آف معیشت کتنے ہیں؟ کتنے؟ 3. فرسٹ آف آل الصلاحیت الدماغی یا مینٹلٹی یا انٹیلیکٹ جو ایک آدمی کا ہے. دوسرے نمبر پہ القوا البدنیہ کہ اس آدمی کی بدنی قوت کیا ہے. اور تیسری چیز الوسائل المادیہ کہ اس کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے کیا ہے، اس کے پاس ایگریکلچر لینڈ ہے، اس کے پاس کوئی مکانات ہیں کرائے کے لیے. اب یہ تینوں طبقے ایک دوسرے کے محتاج ہیں. اگر ایک آدمی وسائل مادیہ اس کے پاس ڈھیر سارے ہیں لیکن اس کو لیبر نہیں مل رہا، ہاری نہیں مل رہے، تو سن کا وڈیرا پھر کیا کرے گا؟ ہاں بس وہ روئے گا، وہ بھوکا مرے گا. بلکہ اس لیے اللہ کریم نے پیچھے فرمایا وَيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ اس لیے کہ انسانوں کو میں نے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے. تو سن کے وڈیرے وہ زندگی نہیں گزار سکتے جب تک ہاری موجود ہوں. اس لیے سن کے وڈیروں کو ذرا انصاف کے تقاضے سے کام لینا چاہیے کہ ہماری لائف ڈیپینڈ کرتی ہے کس پر؟ تو ہاری کو کم از کم انسانی بنیادوں پر اس کا حق تو ملنا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ وہ سائیں کرتا رہے اور زمین پر بیٹھا رہے اور نہ کرتا رہے اور سائیں وہ غریب بات بھی نہیں کر سکتا. کیا کر سکتا ہے؟ صحیح، میں جھوٹ تو نہیں بولتا. تو دوسرا المساوات فی حق المعیشہ. اور تیسری چیز تحریم الغش والجشع والاستغلال کہ شریعت اسلامیہ میں ایوری کائنڈ آف ایکسپلائٹیشن دیٹ از پروہیبٹڈ اینڈ دیٹ از فوربڈن. کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ دوسرے انسان کے مجبوری سے فائدہ لے کر اس کا استحصال کرے، اس کو ایکسپلائٹ کرے جس طرح کیا جاتا ہے. وڈیرا وہ ہاری کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اور وڈیو پالٹی اور چودھری صاحبان پنجاب کے وہ اپنے کارندوں کو ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں. اینڈ اور ارباب اینڈ خانس دیئر ان NWFP ناٹ ناؤ اڈیز. کیونکہ ہم پختونوں میں ہمیں جب سمجھ آ جاتی ہے، پختونوں کو جب سمجھ آ جاتی ہے وہ تو یا سبحان اللہ جب سمجھ آ گئی انہوں نے کہا خانوں سے بہت قبضہ کر دیا ان کی زمین. کیوں لایا؟ نہیں کیا. بس جب ان کو شاہ مل گیا سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ کیوں میں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا چلو نکلو. خانوں کو مارا، ان کی زمینوں پر مارا، صحیح، ان کو قتل بھی کیا بندوق لے کر. انہوں نے کہا نکلو یہاں. یہ اللہ کی زمین ہے، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے نکالی. اللہ کی زمین انگریزوں کی خدمت کر کر کے آپ لوگوں نے یہ بٹوری ہے، یہ ہماری زمین چھے. میں رہی تو شریعت اسلامیہ میں تحریم الجشع والاستغلال کہ ایکسپلائٹیشن کا کوئی تصور نہیں کہ انسان کی مجبوری سے فائدہ لے لے اور ایکسپلائٹ کرے اس کو. چوتھی چیز تحریم الاقتناز والارتکاز والاحتکار کہ شریعت اسلامیہ میں ذخیرہ اندوزی کا کوئی تصور نہیں کہ لوگوں کو بلکتا چھوڑے اور آدمی اسٹاک جمع کرتا ہے کہ اسے زیادہ پیسے ملے. اور دوسری چیز ارتکاز دولت کہ دولت چکر لگائے صرف سرمایہ داروں کے اندر، میں سے کبھی غریب کے پاس بھی آنا چاہیے. صحیح ہے. اور تیسری چیز کہ صرف بینک بیلنس بناتا رہے اور انویسٹمنٹ نہ کیا کرے. شریعت اسلامیہ میں ایسی دولت جمع کرنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا. اور پانچویں خصوصیت تحریم الربا بجمیع انواعہ کہ ربا یا سود خواری یا انٹرسٹ پہ کاروبار کرنا شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے کہ یہ انسانیت کی ایکسپلائٹیشن ہے اور اسی کا استغلال اور استحصال ہے. دولت کے بلبوتے پر اسی کا استحصال اور استغلال ہے. بازی میں آ رہی وزن تو نیچے دیکھیں کلو من طیبات ما رزقناکم، آپ کا یہ وہ حلال اور پاکیزہ جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے. ولا تطغوا، آپ وائلیشن اور ٹرانسگریشن نہ کرے فی اللہ کی اس نعمت میں. فیحل علیکم غضبی، ورنہ نازل ہو جائے گا آپ کے اوپر میرا غصہ. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پہ نازل ہو گیا میرا غصہ فقد ہوا، تو وہ تو ہلاک ہو گیا. جس پر اللہ کا غصہ نازل ہو گیا فرعون کا کیا حشر ہو گیا along with his followers. نمروز کا کیا حشر ہو گیا along with his followers. مشرکین مکہ کا کیا حشر ہو گیا. اللہ کریم فرماتے جس پر میرا غصہ نازل اس کا تو بیڑا غرق. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پہ نازل ہو گیا میرا غضب اور میرا غصہ فقد آوا، تاکہ کو ہلاک ہو گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، اور تاکہ میں بخشنے والا ہوں اس کے لیے تابا جو توبہ کرے، وآمنا اور ایمان لائے، وعمل صالحا. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب یہ ہے کہ اللہ جہاں بھی غصے غضب اور عذاب کی بات کرے تو فوراً انسانوں کو
کوئی سہارا بھی دے دیتا ہے کہ آپ ڈسکریج نہ ہو، آپ ڈس ہارٹڈ نہ ہو، آپ ڈس اپوائنٹڈ نہ ہو، میں نے رحمت کے دروازے بند نہیں کیے۔ وہ لوگ جو میرے غضب کے مستحق بھی ہو چکے ہیں، اگر آج ان کو ہوش آئے تو میں کبھی ان کو دھتکارتا نہیں، میں کبھی انہیں پیچھے نہیں پش کرتا، انہیں گلے سے لگا دیتا کہ آئیں، آج انسان بننا ہے تو آج بنیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور تاکہ میں البتہ بخشنے والا ہوں، لمن تاب، اس شخص کے لیے تابا جو توبہ کر چکا ہے، وہ آمنا، ایمان لا چکا ہے، وہ عمل صالحا، اور عمل کر چکا ہے صالح، ثم اہتدی، اور پھر سے پر استقامت کا مظاہرہ کر چکا ہے۔ یہاں ہدایت کا تیسرا مرتبہ مراد ہے، ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ضلالت اور گمراہی کے بھی 3 مراتب ہیں اور ہدایت کے بھی 3 مراتب ہیں۔ ضلالت ابتدا اس کی شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ ایگنورینس، جہالت سے شروع ہو جاتی ہے۔ آدمی جاہل ہوتے ہوئے گمراہی اختیار کر جاتا ہے، بٹ لیٹر وہ اس گمراہی کے ساتھ اتنا کمیٹڈ ہو جاتا ہے کہ ایروگینٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایروگینٹ، اسے کہتے ہیں عناد یا انانیت۔ وہ گمراہی اس کے ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو جب گمراہی کسی انسان کے ایگو کا مسئلہ بن جائے تو تیسرا مسئلہ ختم الجباریہ، کہ اللہ کریم سٹیمپ کر دیتا ہے، اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے کہ ایگنورینٹ کو تو میں گائیڈ کروں گا لیکن ایروگنٹ کو میں کبھی گائیڈ نہیں کروں گا، وہ تو مجھے چیلنج کرتا ہے۔ تو آپ کسی کو چیلنج کریں پھر آدمی آسانی سے نہیں مانتا، کیا مانتا ہے؟ ہاں، وہ جو ہندو وہاں بیٹھا ہے، ہندو نے آسانی سے مانا، چیلنج کی بات نہیں، وہ آسانی سے نہیں مانا۔ صحیح، جب اس کے سارے گولہ بارود ختم ہو گئے اور جہاں جہاں منت سماجت کرنی تھی وہ سارا مسئلہ ختم ہو گیا تو اس نے کہا چلو ریلیزڈ، صحیح، چھوڑیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اب مجھے چیلنج کرو گے ایروگنٹ ہو کے، پھر میں سٹیمپ لگا دوں گا۔ اور اس طرح ہدایت کے بھی 3 سٹیجز ہیں۔ کتنے؟ 3۔ فرسٹ آف آل انابت۔ انابت کا معنی ٹینڈنسی، ایک آدمی کا میلان پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا بندہ میں ہدایت چاہتا ہوں۔ ایک آدمی کا میلان پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ہدایت، حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی ہے، رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اللہ فرماتے ہیں کہ من تقرب الی شبرا، جو مجھے میری طرف ایک بالش واک کرے، میری طرف ایک بالش پروسیڈ کرے، میری جانب، اسے کہتے ہیں کیا، ایک بالش میری طرف وہ آئے تو اللہ کریم فرماتے ہیں تقربت منہ ذراعا، میں ایک گز اس کی جانب آ جاتا ہوں۔ ومن تقربنی ذراعا، جو میری جانب ایک گز آ جاتا ہے، آگے آ جاتا ہے، تقربت منہ باعا، تو میں بھی ڈبل ہینڈ اتنی مسافت طے کر دیتا ہوں، اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ ومن تقربنی باعا، اور جو مسلمان اتنے مقدار پہ میری جانب آ جائے تو اتیتو ہرولتن، اللہ کریم فرماتے میں دوڑ لگا کے اسے حد کر دیتا ہوں۔ کہ آپ نے بڑی حد کر دی، اتنی مسافت آپ نے طے کر دی، آپ اتنے دور آئے۔ تو جب اتنے دور آ جاتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اسے حد کر دیتا ہوں کہ ویلکم، اہلاً سہلاً و مرحبا بک۔ واضح میں آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے انابت، کیا؟ انابت، میلان اور کوئی بات تو نہیں، میلان اور ٹینڈنسی، یہ پہلا مرتبہ ہے۔ اور قرآن کریم فرماتے ہوئے یہدی الیہ من ینیب، تو جس آدمی میں میلان اور ٹینڈنسی پیدا ہو جائے کہ مجھے ہدایت ملے تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں اسے دوسرے درجے پر لے جاتا ہوں، ہدایت دے دیتا ہوں۔ اور جو آدمی ہدایت کے ساتھ کمیٹڈ رہے تو تیسرا مرتبہ میں اسے دے دیتا ہوں استقامت کا، کہ اسے اسٹیبلٹی مل جاتی ہے۔ اور کیسی اسٹیبلٹی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک نے فرمایا کہ استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے دین کی جو بات کی ہے تو استقم علیہ، اسی کے ساتھ اسٹیبل ہو جائے۔ اور اسٹیبلٹی کا مزہ ولو قتلتا، اگر کوئی آپ کو قتل کر دے، او حرقتا، آپ کو آگ میں ڈالے، او صلبتا، یا آپ کو صلیب پر چڑھائے اور کروسیفائی کریں، لیکن آپ اپنی بات کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ صحیح، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان السلطان والاسلام قد یفترقان، ان السلطان والاسلام قد یفترقان، آپ کے حکمران اور اسلام کا نظام یہ کبھی کبھار دونوں ایک دوسرے کے مخالف چلتے جائیں گے۔ اسلام یہ کہے گا اور آپ کا حکمران یہ راستہ لے گا۔ تو حضور پاک نے فرمایا فلا تفارقوا الکتاب، آپ اسلام اور کتاب والا راستہ نہ چھوڑیں، آپ فالو کریں اسلام اور کتاب والے راستے کو۔ پیچھے حضور نے فرمایا وَسَيُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ مَنْ إِذَا أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ،
آپ پہ ایسے حکمرانوں کا دور آئے گا اور آ چکا ہے سارے مسلمانوں مالک میں کہ اگر آپ ان کو فالو کریں گے وہ آپ کو گمراہ کر جائیں گے، کیونکہ وہ خود گمراہ اور بے دین آپ کو بھی بے دین کرتے جائیں گے۔ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ، لیکن اگر آپ انہی کی مخالفت کرو گے تو وہ آپ کو قتل کر جائیں گے۔ قالوا فماذا نفعل یا رسول اللہ، صحابہ نے کہہ دیا ایسی حالت میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا افعلوا مثل ما فعل اصحاب عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا نشروا بالمناشیر، ان کے گوشت اور پوست وہ لوہے کے کون سے کھینچے گئے، وہ ثبتوا علی الحق، لیکن وہ اللہ کے دین کا کلمہ نہ چھوڑ سکے، وہ اللہ کے دین کے ساتھ کمیٹڈ رہے، اینڈ دیٹ از ایمان۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، اور تاکہ میں بخشنے والا ہوں اس کے لیے تابا جو توبہ کر دے۔ اور توبے کے میں نے آپ کو 3 کنٹینٹس بتا دیے تھے، کتنے؟ 3۔ فرسٹ آف آل رد المظالم، آپ نے ٹرمز یاد کرنے ہیں۔ رد، ابھی تو آپ مولوی بن رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ 16ویں پارے میں ہیں، تو 16ویں پارے کا معنی یہ ہے کہ نصف سے زیادہ آپ مولوی بن گئے، نصف سے زیادہ آپ مینز یو آر ناؤ 60% مولوی اینڈ اونلی ریمینز 40%، تو 60% مولویوں کا ٹرمز وہ علمی ہونا چاہیے۔ تو رد المظالم، کہ جس کا جو بھی حق مارا، کس کو پتہ نہیں کہ میں نے فلاں کا فلاں حق مارا ہے؟ ہر ایک سنگل پینی کا ہر ایک آدمی کو پتا ہوتا ہے، یہ سنگل پینی میرے جیب میں فلاں کا ہے، یہ سنگل ڈالر فلاں کا ہے، یہ $5 فلاں کے ہے، یہ رومال یا پگڑی مجھے کیسے ملی مجھے نہیں پتا، بتائیں، یہ جو میں نے پہنا ہوا کہاں سے ملا مجھے نہیں پتا، یہ جو چادر میرے پاس پڑی ہے کہاں سے ملا۔ یہ ایسی بات نہیں کہ آدمی کو پتا نہیں ہوتا، آدمی کو پتا ہوتا ہے یہ جائز سے ملا ناجائز سے ملا، میں نے غصب کیا ہے، کسی کو دھوکہ دے دیا ہے، کسی کے ساتھ چیٹنگ کی ہے، چوری کی ہے، رد المظالم۔ تو فرسٹ آف آل اگر میں نے توبہ کرنا ہے تو پہلے میری چیزیں واپس کرنی ہے اپنے مالکان مستحقین کو۔ دوسری چیز استحلال الخصوم، کیا اگر میں نے توبہ کرنا ہے اور اپنے کو صاف کروانا ہے تو جس کے ساتھ میرے دل میں تلخی ہے which has no any دینی بیس، جس کا کوئی دینی بنیاد نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يهجر اخاه فوق 3 ایام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے لیے اس کے جواز کا کوئی تصور نہیں، جو اللہ اور رسول پہ ایمان بھی رکھتا ہے، روز آخرت پہ ایمان بھی رکھتا ہے، اس نے مسلمان کے ساتھ تعلقات 3 دن سے زیادہ دنوں کے لیے چھوڑ دیے۔ حضور فرماتے ہیں مسلمان کی شان نہیں، اور دوسری حدیث میں فرمایا میرا ایسا آدمی سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ہاں البتہ دین کا مسئلہ ہے، then you must be committed، کہ بھائی میری اس کی نفرت جو ہے وہ دین کے حوالے سے ہے کہ وہ وائلیشن کر رہا ہے، وہ دین کے حوالے سے وائلیشن کر رہا ہے، اللہ کے احکام کا مسخرہ اڑا رہا ہے، حضور کی سنتوں کا مسخرہ اڑا رہا ہے۔ اب ایک فار ایگزامپل سنت، اگر آدمی سنت پہ عمل نہ کرے، فار ایگزامپل آدمی تراویح نہ پڑھے تو اٹ مینس کہ سنت پہ عمل نہیں کر رہا، تو اگر وہ نہ پڑھے قیامت کے دن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ہی ول فیل شائی، وہ آنکھیں اٹھا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے گا کہ حضور کی سنت چھوڑی ہے، حضور کی سنت۔ اکبر الآبادی سے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ داڑھی تو واجب ہے تو لوگ چھوڑتے کیوں نہیں؟ تو میں نے بتا دیا تھا کہ اکبر تو بڑے مزاحی شاعر تھے، تو اس نے ایک شعر کہہ دیا تھا کہ داڑھی خدا کا نور ہے بے شک مگر جناب، داڑھی خدا کا نور ہے بے شک مگر جناب، لیکن فیشن کے انتظام صفائی کا کیا کریں؟ فیشن کی انتظام صفائی، اب ایک آدمی اگر داڑھی نہ رکھے ٹھیک ہے اللہ کریم معاف کر دے گا، وہ کنسیڈر کرے اور کاؤنٹ کرے کہ یہ میں ٹھیک نہیں کرتا، بحیثیت مسلمان مجھے رکھنا چاہیے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن ایک آدمی داڑھی نہ رکھے اور کہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح، اٹ مینس دیٹ ہی از چیلنجنگ دی ویری اتھارٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی ڈز ناٹ بلیو ان دی سنہ آف رسول اللہ۔ تو ایک ہوتا ہے کرنے کا مسئلہ، ایک ہوتا ہے اعتقاد کا مسئلہ، تو نہ کریں تو اللہ کریم فرائض بھی معاف کر دے گا، سنت تو چھوڑیے فرائض بھی معاف کر دے گا کہ بھائی میں فرائض نہیں ادا کرتا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑا جرم کر رہا ہوں، میں بہت بڑا سنن ہوں، او خدایا بس یہ کوتاہی ہو جاتی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں شرمسار ہوں، مجھے احساس ہے۔ اللہ کریم فرماتے کہ اگر آدمی میرے سامنے اپنے کو ہیوملیٹ کر دے میں سب کچھ معاف کر دیتا ہوں، میں سب کچھ معاف، اس کے فائل کو ہی نہیں کھولتا قیامت کے دن، بس کہہ دیتا ہوں فرشتے سے اٹھا کے وہاں جنت میں پھینک دو، ایک درام سے پھینک دو لیکن پھینک دو،
جنت. لیکن اگر ایک آدمی کہہ دے کہ بھائی دل صاف ہونا چاہیے، نماز کی کیا ضرورت ہے، اٹ مینس کہ اس کا دل ہے گندا، وہ گندگی کا ڈھیر ہے، وہاں بہت سارا ٹریش جمع ہو چکا ہے. صحیح ہے، اس لیے بات اس کے پلے نہیں پڑتی. تو بس یہ بنیادی چیز ہے شریعت میں کہ آپ کبھی شریعت کے مستحبات کو بھی چیلنج نہ کریں اور کہیں کہ ہاں ہونا تو یہی چاہیے کہ آدمی نوافل کا بھی احترام کرے، سنت کا بھی اہتمام کرے، واجبات کا بھی اہتمام کرے، فرائض کا بھی اہتمام کریں. لیکن کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، خداوند ہمیں معاف فرما. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں معاف فرما لیتا ہوں. ایک آدمی اپنے آپ کو ذلیل کروا دے اللہ کے سامنے تو اللہ معاف کروا لیتا ہے. صحیح. ایک باضمیر انسان اگر اس کے ساتھ آپ نے زیارتی بھی کی ہو، لیکن اگر آپ اپنے کو ذلیل کروا کے اگر اس کے دروازے پر گئے کہ جی میں جو کچھ کر چکا ہوں میں بڑا شرمسار ہوں، وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اگر اس آدمی کا ضمیر انسانی ضمیر ہے وہ آپ سے کیا کہے گا؟ نہیں یہ آپ نے کوئی انسان والا کام کیا، نکل جائیں، آئندہ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. نہیں، وہ کہے گا بھائی آپ میرے دوست ہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، محسوس نہ کریں، بس بھائی یہ بات چلی گئی گزری ہو گئی. یہ ہے ایک بیدار ضمیر کی نشانی اور بیدار ضمیر کی. اب اللہ کریم کا ضمیر کتنا بیدار ہے، یا سبحان اللہ. آپ اس کے سامنے کہیں گے کہ او خدا ہے، آپ یہاں کارنر میں بیٹھ کے گڑگڑا کر روئے ہیں کہ خدا ہم یہ جرم بر گناہ کرتے رہتے ہیں، کبھی زبان کنٹرول میں نہیں رہتی ہے. حدیث ابھی میں دیکھ رہا تھا آتے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، رمضان کا مہینہ تھا. ایک خاتون نے کسی دوسرے خاتون کو ابیوز کر دیا، کوئی برے الفاظ استعمال کر دیے، اور رمضان کا دن تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضرت زید سے کہہ دیا جا کے تھوڑا سا کھانا لے آئے. تو وہ چلے گئے، کچھ کھانا لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو آواز دے دی کہ محترمہ ادھر آ جائیں. تو وہ آ گئی، تو وہ کھانا سامنے رکھ کے یہ کھائیں. تو اس نے کہا انی صائم، میں تو جی روزے سے ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجیب روزہ ہے آپ کا، ابھی آپ اس خاتون کو کیا کچھ کہہ رہی تھی؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا تعلق ہے؟ اگر آپ روزے کو اپنے لیے تربیت کا ذریعہ نہیں سمجھتے اور آپ کی تربیت نہیں ہو رہی تو ہم سے ہو جاتی ہیں. روزے کے دن میں بھی ہم کبھی کبھار لطیفے کہہ لیتے ہیں، کیا کچھ کہہ لیتے ہیں، اور کبھی اعتکاف میں بھی کہہ دیتے ہیں لطیفے وغیرہ. صحیح. تو ہم کہہ رہتے ہیں کہ خدا بندہ معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں. یہ کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں. تو توبے کے 3 کنٹینٹس. فرسٹ آف آل رد المظالم، یعنی اس سے کام نہیں چلے گا. جس کا حق مارا ہے، جس انداز سے بھی مارا، چوری کی ہے، فراڈ کیا ہے، دھوکہ دہی کی ہے، ورغلایا ہے، غصب کیا ہے، بجبر لیا ہے، پارٹنرشپ میں اس کے ساتھ زیادتی، جو بھی ہے آپ کو پتا ہے، وہ سنگل پنی آپ نے مستحق کو واپس کرنا. اگر مستحق آپ کو نہیں معلوم، کچھ مال آپ کو ایسا مل گیا جو آپ کا نہیں، کسی سے بزور دیا، لیکن آدمی آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کون تھا جس راستے میں نے پکڑ کر 2-3 تپڑ مارے، اس کے جیب سے $10 نکالے. اب یہ $10 کہاں دے دوں؟ تو آپ اسی کی جانب سے وہ $10 یہاں ہمارے ڈونیشن بکس میں زکات والے سے نکالتے ہیں. That may not be there in donation portion. That must be in zakat portion. تاکہ اگر اس آدمی کا زکات کا کوئی مسئلہ، اگر وہ مسلمان ہو، اگر غیر مسلم ہو then you can do it in donation box. Understand? تو آپ نے وہ چیزیں واپس کرنی ہوں گی. یہ دوسری بات استحلال الخصوم، جس کے ساتھ تلخی ہے اسی کے پاس جا کر کہ جی میں شرمندہ ہوں، مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن بس کنٹرول نہیں کر گیا. شیطان آدمی کو ورغلا دیتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے آدمی کو مکہ دے دیا، آدمی مر گیا. قال ھذا من عمل الشیطان. موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ شیطانی عمل تھا، جو آدمی مر گیا شیطانی عمل تھا. اور تیسری چیز ادمان الطاعات، کہ مستقبل میں آپ کا عمل وہ نہیں ہونا چاہیے جو پہلے تھا، کیونکہ آپ توبہ کر چکے ہیں. تو توبے کے بعد آپ کے عمل میں مستقل چینج آنی چاہیے. تو یہ توبہ. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور تاکہ ایک میں البتہ بخشنے والا ہوں، لمن تابا اس کے لیے جو توبہ کر چکا ہے، وآمن اور ایمان لا چکا ہے، وعمل صالحا اور عمل کر چکا ہے صالح، ثم اهتدى اور پھر وہ اسی پر استقامت اختیار کر گیا ہے. استقامت مطلوب ہے دین میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ استقامت کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عمر نے بڑی عجیب بات کہی، لا یروغ روغان الثعالب، کہ گیدڑ کی طرح آپ راستے کے اس طرف اور اس طرف جمپنگ نہ ماریں. یعنی گیدڑ راستے پہ جاتا ہے وہ سیدھا نہیں جاتا، کیونکہ گیدڑ ڈرتا بہت ہے، تو وہ جمپ کر کے اس طرف اور پھر تھوڑی دیر اس طرف، پھر وہاں جمپ کر کے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اسٹریٹ آپ جائیں، دیٹ از استقامت. اور اگر آپ کبھی رائٹ اور کبھی لیفٹ، رائٹ اینڈ لیفٹ
سو دیٹ از ناٹ استقامہ. آپ گیدڑ والے چھال چل رہے ہیں. تو استقامت اس چیز کا نام. وما آجلک عن قومک یا موسیٰ. اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 80 سے. آیت نمبر 80 سے. آیت نمبر 80 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل سے جانب طور الایمن ایک پیکٹ کیا تھا, ایک معاہدہ کیا تھا, ایک معاہدہ کیا تھا. اس معاہدے کے پس منظر میں ان کو پھر بلایا گیا, پھر بلا, لیکن پیچھے سے انہوں نے کوئی سازش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف, اور موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے پہنچ گئے کوہ طور. تو اللہ کریم نے موسیٰ سے پوچھ لیا وما آجلک عن قومک یا موسیٰ, اور آپ کو کون سی چیز جلدی میں لے آئے اپنے قوم سے پہلے او موسیٰ. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ہم اولائے, وہ یہی ہیں, ہم اولائے وہ یہی لوگ ہیں, یعنی مینس قریب آ رہے ہیں میرے پیچھے دوسرے گاڑی میں وہ تھے. قال ہم اولائے علی اثری, وہ میرے فٹ پرنٹ پہ آ رہے ہیں میرے پیچھے. وعجلت وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ, اور انہیں گمراہ کر دیا ہے سامری نے. فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا, تو واپس لوٹ گیا موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس غضبانہ, غصے سے بھرا ہوا, آسفاً, اور ان کے گمراہی پر ہائے کرتا ہوا. ان کی گمراہی پر غصہ بھی تھا اور ان کے گمراہی پر ہائے ہائے بھی کرتا رہا. کیا بدبخت قوم ہے, میں تھوڑی دنوں کے لیے طور چلا گیا, ان کو بھی لے جانا تھا وہاں, یہ بدبخت میرے پیچھے گمراہ ہو گئے, انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. قال یا قوم, جب وہ آ گیا اس نے کہہ دیا یا قوم, او میری قوم, الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, کیا آپ کے ساتھ آپ کے پروردگار نے ایک بہترین وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ کتاب دوں گا آپ کو؟ تو آپ نے کتاب کے وعدے کا انتظار نہیں کیا, اس سے پیلے پیلے ہی آپ نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا. الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, کیا وعدہ نہیں کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے پروردگار نے بہترین وعدہ کتاب والا. افتوال علیکم العہد, کیا آپ پہ یہ مدت لمبی ہو گئی, 40 دن کی مدت آپ پہ بہت لمبی ہو گئی. افتوال علیکم العہد, کیا آپ پہ زمانہ بڑا لمبا ہو گیا, انتظار نہ کر سکے. ام اردتم, یا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں ان یحل علیکم غضب من ربکم, کہ آپ لوگوں کے اوپر آپ کے پروردگار کے جانب سے غضب نازل ہو جائے. فاخلفتم موعدی, لہذا آپ لوگوں نے مخالفت کر دے میرے وعدے کی. قالوا ما اخلفنا موعدک, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے میقات اور میعاد کے مخالفت نہیں کر چکے بملکنا, اپنے اختیار اور اپنی رضا سے. ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم, بلکہ ہمارے اوپر باعث کیا گیا ہے اوزارا, اوزار جمع ہے وزر کا, وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ, وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ, اور یہاں جویلری کو بوجھ کہا گیا. کس چیز کو؟ سونے کے جیولری کو اللہ کریم نے بوجھ کہہ دیا, کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ, وہ جو قوم کی ڈسپلے اور قوم کی ایڈورمنٹ اور قوم کی بیوٹی کا جو بوجھ تھا, مین جیولری, وہ ہماری گمراہی کا ذریعہ بن گئی. اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت میں کیوں مصروف ہو گئے, آخر ان کے لیے بچڑے کی عبادت میں اٹریکشن کیوں تھی ایک, اور پھر وہ بچڑا سونے کا کیوں بنایا گیا. یعنی سامری نے جو پلاننگ کی تھی سونے سے بنانے کا کیا مقصد تھا, اور پھر بچڑے کے شکل میں کیا مقصد تھا, اور پھر اس نے جو بچڑا بنا دیا تھا اس میں ایسے وہ بنسری کی طرح اس نے ایسے سوراخ نکال دیے تھے کہ اسی میں ہوا کا جھونکا آتا تو وہ ہارمونیم کی طرح بجتا تھا, اس سے میوزیکل ساؤنڈ نکلتا رہا. تو 3 چیزیں تو میں نے بتا دیا تھا کہ ایک بنی اسرائیل مصر میں رہ رہے تھے, مصری کلچر کو اپنا چکے تھے, وہ ان کے ذہن میں گر کر چکا تھا, اور مصری اس زمانے میں ہندوؤں کی طرح گاؤ پرست تھے. وہ کیا تھے؟ گاؤ پرست تھے. گاؤ کہتے ہیں فارسی میں, اور کاؤ کہتے ہیں انگریزی میں. تو وہ کاؤ پرست تھے, تو وہ کلچر ڈومیننٹ تھا وہاں, تو بنی اسرائیل کے ذہن میں بھی چلتا گیا. جس طرح یہاں امریکی کلچر ڈومیننٹ ہے, تو ہمارے ہاں ڈھیر ساری چیزیں 80% وہ کس کی ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کس کی ہے؟ ہاں, یہ کس کی کلچر ہے؟
امریکن کلچر ہے. اچھا مردے کو دفناتے وقت پھولوں کا ڈھیر لگانا اس کے اوپر کس کا کلچر ہے؟ امریکن کی. تو یہ ڈومیننٹ کلچر ہے. یہاں ڈومیننٹ کلچر سے ہم اثر لیتے رہتے ہیں. یہ بہت سارے فیسٹیولز اور بہت سارے دن منانا اور فیسٹیولز اور تہوار، یہ کن کا کلچر ہے؟ یہ ان کا کلچر ہے. ہمیں بھی کچھ نہ کچھ چاہیے. تو مولوی پر سٹریس دیا جاتا ہے کہ جی کچھ گنجائش تو نکالو 15 شعبان کی. ہم کہتے ہیں بھائی شریعت میں ہے نہیں، کیا گنجائش نکالیں؟ صحیح. تو کہتے ہیں اچھا 15 شعبان کی نہیں تو 27 رمضان کی کچھ گنجائش نکالے. صحیح. کہہ دے کہ لیلۃ القدر ہے. ہم کہتے ہیں بھائی نبی نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا، ہم کیوں کہیں کہ لیلۃ القدر ہے؟ صحیح. کیوں کہیں کہ لیلۃ القدر ہے؟ نہیں، بس عام راتوں کی طرح ایک رات ہے جو فضیلت رمضان کے آخری عشرہ کی ہی. سیم تھنگ از دیئر on 27. صحیح. اس لیے نیکسٹ ایئر we will try to have our ختم either on 26 or 28 to change this point of view that is not in Sharia. Otherwise it will take a place of some تہوار which is not good. اسے کہتے ہیں تخصیص. شریعت میں اسے کہتے ہیں کیا؟ تخصیص. اسپیسیفکیشن آف اے اسپیسیفک ڈے ان ایوری ایئر اینڈ وہ تخصیص بدعہ. چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اس قسم کی تخصیص بدعت ہوا کرتی ہے. اس قسم کی تخصیص اللہ اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کا روزہ کہتے ہیں بڑا روزہ ہے، حضرت علی کی شہادت ہے. تو حضرت علی کو شہید کیا گیا تو ہم روزے رکھیں. حضرت عمر کی شہادت کا روزہ پھر اس سے بھی بڑا ہوگا. صحیح. حضرت عثمان کی شہادت تو حضرت علی سے بھی بڑی تھی. حضرت عثمان کا رتبہ حضرت علی سے بڑا تھا تو اس کا روزہ پھر اس سے بھی بڑا ہوگا. تو صحابہ تو ڈھیر سارے شہید ہو گئے. میرے خیال میں 365 دن پر ہم اکتفا نہیں کر سکیں گے. ہمیں مزید 3065 چاہیے کیونکہ ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. ہر دن کوئی 10-15 صحابہ شہید ہوئے تھے. سال کے ہر ایک دن ایسا ہے جس میں 10-15 صحابہ شہید ہوئے ہیں. تو اٹ مینس کہ پھر آپ نے بریک فاسٹ نہیں کرنا اور فاسٹ بریک بھی نہیں کرنا، روزے ہی رکھتے ہیں کہ فلاں دن اتنے صحابہ شہید ہوئے، فلاں دن پھر اتنے صحابہ شہید ہوئے، فلاں دن پھر اتنے صحابہ. دیز آر بدعات. اٹ ہیز نو اینی روٹ ان شریعت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم من یعش منکم بعدی، کہ حضرت علی نے عثمان کی شہادت کے دن کا روزہ رکھا. حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تھا لہٰذا یہ روزہ رکھنا چاہیے. حضرت عثمان نے حضرت عمر کے شہادت کا روزہ رکھا. حضرت عثمان کو 1 محرم شہید کیا گیا تھا لہٰذا ہم یہ روزہ رکھیں گے. کیا صحابہ کرام میں اصحاب بدر جو سب سے بڑھ کر شہید ہیں، جو سب سے بڑھ کر، ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہ شعر ہی غلط ہے کہ 10 داد نداد دست در دستے سرداد نداد دست در دستے یزید حقا کے بنائے لا الہ ہستا حسین. شیخ نے فرمایا حضرت حسین کی عظمت کو سلام، لیکن بنائے لا الہ یہ حضرت حسین نہیں، بنائے لا الہ اصحاب بدر ہے جن کو بنائے لا الہ رسول پاک نے کہہ دیا کہ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. خداوندہ یہ جو میں بدر میں لے آیا ہوں اگر یہ مر گئے آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو جب وہ کامیاب ہو گئے وہ بنائے لا الہ، they were the foundation stone of لا الہ. اور حضرت حسین نے یہ درس اصحاب بدر سے لے لیا. حضرت حسین نے یہ درس حضرت عمر سے لے لیا. حضرت حسین نے یہ درس حضرت عثمان سے لے لیا اور حضرت حسین نے یہ درس حضرت علی سے لے لیا. صحیح. تو یہ غلط تصورات ہی ڈیولپ ہو جاتے ہیں گمراہ فرقوں کی طرف سے یہ غلط تصورات. 10 محرم کس حوالے سے عظیم دن ہے؟ حضرت حسین نے قربانی دی تھی. حضرت حسین نے قربانی نہیں. 10 محرم کو حضرت آدم کا توبہ قبول ہو چکا تھا. 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کو نجات مل چکی تھی. 10 محرم کو حضرت ابراہیم آتش نمرود میں نجات پا چکا تھا. 10 محرم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہو چکی تھی ریگارڈنگ اے اسپیسیفک ایشو. تو یہ 10 محرم کی عظمت یہ تو حضرت حسین. اور پھر دیٹ واز اے کو انسیڈنٹ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ بھی 10 محرم ہی کو ہو گئی. واضح میرا. تو ہم نے سارے کنسپٹس clear کرنے ہیں in the light of Holy Quran and Sunnah. Otherwise, me as a Mufti, I would be questionable there on the day of resurrection by Allah subhanahu. What was you were sitting there grand hands? کہ people وہ 10 محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے رکھا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے یہودیوں سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ 9ویں دن رکھے 7 یا 11ویں دن رکھے، کیونکہ یہود صرف 10ویں کا رکھتے ہیں تاکہ آپ کی اور ان کی سملٹی اور مشابہت نہ ہو. جسٹ امیجن کہ حضور علیہ السلام عبادات میں بھی کافروں کے ساتھ آپ کی مشابہت نہیں چاہتے. تو عبادات سے باہر کی دنیا میں اگر آپ کی مشابہت ہو تو یا سبحان اللہ، یہ تو سونے پر سہاگے کا کام دے گی. اور ہم عبادات سے باہر اپنے کو ٹھیک ٹاک ان کی طرح رکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے وہ ہیں
ویسے ہم ہوں. حضور نے فرمایا، حدیث محمد بن کریم رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. حضور پاک نے فرمایا آپ سے پہلے جو گزرے ہوئے امتیں جو گمراہ ہو چکی ہیں، آپ ان کے طریقوں کو اس طرح فالو کریں گے اور ایسی مشابہت کرو گے جس طرح جوتا جوتے کے مشابہ ہوتا ہے. اب شاہ صاحب کے پاؤں کے دونوں جوتے، کوئی ایک کالا ہے اور دوسرا خاکی ہے، کہ دونوں ایک جیسے ہیں. That is totally means similar to each other. ان کی لینگتھ اور ان کے شکل و صورت اور سب کچھ صحیح. تو حضور پاک نے بھی وہ مثال دے دی، حذو النعل بالنعل، کہ آپ کی مشابہت ظاہری وہ غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح ہوگی جس طرح جوتا جوتے کے ساتھ ریزمبل کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ آپ انہیں فالو کرنے میں اتنے کیوریس ہوں گے اور ایکسائٹڈ ہوں گے، حتی لو دخلوا جحر ضب. وہ ضب اتنا ایک انسیکٹ ہوتا ہے، ہم تو اسے سمسرہ کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں اسے گو کہتے ہیں. گو انگریزی میں پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے. لیزرڈ تو اتنا ہوتا ہے. دیٹ از ناٹ لیزرڈ، دیٹ از another kind, different kind. وہ جو ہوتے ہیں وہاں، وہ طبیب جو لاہور میں ہوتے ہیں، سرگودا میں بھی ہوتا ہے سانڈا، وہی جس کا تیل نکالتے ہیں اور وہ اپنے کو مار دیتے ہیں، یہاں درد اور یہاں درد اور یہاں درد اور سر درد بس لگائے. اور پتہ نہیں وہ سرسوں کے تیل میں ایک مرے ہوئے سانڈے کو رکھ دیتے ہیں. وہ تیل سانڈے کا نہیں ہوتا، وہ سانڈے کا اتنا بڑا تیل کو کہاں سے لے آئے، اتنے سانڈے پکڑ دیں صحیح. تو وہ سرسوں کا تیل ڈال کر اسی میں تھوڑا سا سانڈے کا اور ایک مرا ہوا سانڈا اس میں رکھ دیتے ہیں صحیح. اور لوگ ایک ایک شیشی 10-10 روپے کی بھی دیتے ہیں. وہ چودھری صاحب ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں وہ سارے پنجاب کی طرف سے ہمارے پاس آتے ہیں. چودھری صاحب کہتے ہیں ہمارے آج آتے ہیں وہ سرس سے آتے ہیں. لیلۃ القدر کے بارے میں آخری 10 دنوں میں سے ایک رات. اچھا، پھر اس میں سے اور بھی ڈیفائن کیا گیا کہ آخری 10 روزوں میں دنوں میں بھی نہیں، حضور نے کوئی ڈیفائن نہیں کیا. حضور نے فرمایا تتبعوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ لیلۃ القدر کو ڈھونڈا کریں رمضان کے آخری 10 دنوں میں. اور دیٹ از دی فلسفی بیہائنڈ اعتکاف، کہ جو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں دیٹ از اونلی ٹو فائنڈ لیلۃ القدر. تو یہ طاق والا چکر کہاں سے آیا؟ یہ پتہ نہیں کس نے ڈال دیا ہے. شاید ایک حدیث کے حوالے سے کہ ایک جنرل کانسیپٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ کی ذات طاق ہے، اس کا کوئی پیر اور جوڑا نہیں، اور اللہ کو ہمیشہ طاق عدد سے محبت ہوتی ہے. تو وہاں سے کسی نے تشریح کی ہوگی کہ طاق عدد سے محبت ہے تو شاید 21ویں کی ہوگی یا 23ویں کی ہوگی یا 25ویں کی ہوگی یا 27ویں کی ہوگی یا پھر 29ویں کی ہوگی. یہ تو عام کتابوں میں جس طرح تبلیغ نصاب وغیرہ میں بھی لکھا ہوا ہے. یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ اس حدیث کے بیس پر کہ اللہ کو طاق عدد پسند ہے تو طاق عدد وہ زیادہ اللہ کو محبوب ہے، تو غالب امکان یہ ہے کہ فلاں تاریخ کو ہوگی، فلاں تاریخ کو ہوگی، فلاں. بٹ وچ تاریخ 21واں 23واں 25واں 27واں یا 29واں. So for the said purpose, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordered to do i'tikaf, and that is the only sunnah which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never left. حضور کے جتنے سارے سنت ہیں وہ کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے ہیں. حضور کے جتنے سارے سنت ہیں، ایون وہ جو زور کے سنتیں ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تاکہ یہ فرض نہ بن جائے. اگر وہ نہ چھوڑ دیتے تو پھر وہ فرض یا واجب ہو جاتے، تو حضور علیہ السلام چھوڑ دیتے. اعتکاف کی سنت ایک ایسی سنت ہے کہ وکیع بن الجراح فرماتے ہیں کہ حضور نے ہجرت کی مدینہ منورہ، حضور نے ہجرت کی کیونکہ مکہ معظم میں تو ان کو یہ ماحول میسر ہوتا ہے، مسجد تھی ان کے کنٹرول میں، ہاں وہاں کوئی مسجد تھی حضور کے کنٹرول میں نہیں. تو مدینہ میں پہلی مسجد بنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے، 10 سال زندگی گزاری، 1 سال وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف نہیں چھوڑا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سال، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سنت نہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے. اعتکاف یہ سنت نہیں، یہ واجب ہے، لیکن واجب علی الکفایہ ہے. اور واجب علی الکفایہ کا معنی یہ ہے کہ اگر 1 یا 2 آدمی مسجد میں بیٹھ جائیں تو باقی مسجد والوں کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے. البتہ ریوارڈ صرف جمیل صاحب کو اور سفر کو ملے گا. جمیل صاحب کو ملے گا، اس کا پتہ نہیں لگتا، میں نہیں پایا. اچھا تو نیچے دیکھیں، افتوال علیکم الغادو، کیا آپ لوگوں پر یہ زمانہ بڑا لمبا ہو گیا،
ام اردتم ان یحل علیکم، یا ارادہ کر چکے ہیں کہ نازل ہو جائے آپ لوگوں پر اللہ کا غصہ، فاخلفتم موعدی، لہذا آپ نے میرے مقرر وقت کے مخالفت کے جو میرے واپسی کے لیے مقرر تھا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے مقررہ وقت اور مقررہ ڈیٹ کی مخالفت نہیں کہ بملکنا، اپنے اختیار سے، یہ کوئی ہمارا آپشن نہیں تھا، لیکن پیچھے سے ہمیں کوئی چیز پش کر گئی، کیونکہ جو ڈومیننٹ کلچر وہ ایک بار آپ پریکٹس شروع کر دیں پھر وہ آپ کے نیچر میں حل ہو جاتی ہے، ایبزارب ہو جاتی ہے، اور پھر آپ آسانی سے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ایک میں نے کہہ دیا کہ مصریوں کے کاؤ پرستی کا کلچر وہ ان کے ذہن میں آ گیا تھا، اور اس لیے ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب وہ مصریوں پر گزر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، او موسیٰ ہمارے بھی اس قسم کے ویزیبل خدا ہونے چاہیے، کوئی اسٹیچو جس طرح ان کے ہیں، تاکہ ہم اس کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا بکواس کرتے ہیں آپ لوگ، یہ شرک صحیح۔ اب یہ بات ان کے ذہن میں تھی، تو جیسے ہی ان کو موقع ملا سامری نے اس موقع کو ایکسپلائٹ کر دیا، اس نے تو ایک تو بچڑا بنایا، اور دوسرا بنی اسرائیل زرپرست بولتے ہیں، یہودی آج بھی زرپرست ہے، یہ جو ہے نا ان کے بلڈ میں یہ زرپرستی یہ بالکل ایبزارب ہو چکی ہے، تو سونے کا بنا دیا، اور تیسری وہ موسیقی کے بڑے دل دادا تھے، تو سامری نے تینوں چیزیں وہ پک کر دی، بچڑا بنایا، سونے کا بنایا، موسیقی آلہ بنایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کانت تدخل فیہا الاوافی مجارقہا فتسوت صوت الموسیقی، کہ اس نے اس کے سوراخ ایسے بنائے تھے کہ ونڈ جس جانب سے چلتی تھی ونڈ، اور وہ اس کے اندر تو اس سے ہارمونیم باجے کی طرح موسیقی کی آوازیں نکلتی تھی۔ تو سامری نے کہہ دیا کہ موسیٰ خدا کو ڈھونڈنے وہاں گیا، اور موسیٰ کا خدا یہاں اٹکا۔ وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا، لیکن ہمارے اوپر باعث کیا گیا ہے اوزارا من زینت القوم، اوزار من زینت القوم، اوزار بوجھ، من زینت القوم، قوم کے زیورات میں سے، فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے تو وہ پھینک دیے وہ زیورات، فَكَذَلِكَ، کہاں پھینک دیے؟ ہم نے پھینک دیے سامری کے مشورہ سے آگ کے اندر، آگ کے اندر، کہ سامری نے حکم دے دیا جتنے زیورات ہیں آپ لوگوں کے پاس اس آگ میں ڈالو، تو ہم نے ڈال دیا، اور سامری نے اپنے والے بھی ڈال دیے۔ وَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور اسی طرح پھینک دیے سامری نے بھی، فَأَخْرَجَ لَهُمْ، پھر وہ نکال لائے ان کے لیے بنا چکے، عِجْلًا، بچڑا، جسدًا، اسٹیچو، جسدًا کا معنی اسٹیچو، عِجْلًا، بچڑا، اور جسدًا، اسٹیچو، لَهُ خُوَارٌ، اسی کے لیے آواز تھی، خوار کا معنی آواز، موسیقی والی آواز۔ فَقَالُوا هَذَا إِلْهُكُمْ، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آپ لوگوں کا معبود ہے، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، فَنَسِيَ، لیکن موسیٰ اسے یہاں بھول کے چلے گئے ہیں طور میں، وہ طور چلے گئے ہیں اور اس سے خدا یہاں رہ چکا ہے۔ اب یہ ہے پیچھے اللہ کا تبصرہ اس اسٹیچو پر، افلا یرون، کیا یہ بنی اسرائیل یہ نہیں دیکھتے، اللہ یرجو الیہم قولا، کہ یہ خدا اور یہ بچڑا ان کے بات کا جواب نہیں دے سکتا، تو عجیب خدا ہے، ان کا کام کیا کرے گا، ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، وہ خود ہی بولتا رہتا ہے، یعنی اپنی موسیقی کی وہ جو ساؤنڈ ہے وہ نکالتا رہتا ہے، لیکن آپ اس سے کچھ کہیں تو وہ آپ کو ریٹرن نہیں کرتا۔ تو اللہ کریم فرماتے دیٹ از سفیشینٹ پروف دیٹ دیٹ از ناٹ خدا، کہ جو جواب نہیں دے سکتا تو آپ کے مشکلات کا ازالہ کیسے کرے گا۔ افلا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، اللہ یرجو الیہم قولا، کہ وہ بچڑا ان کے بات کا جواب نہیں دے سکتا، ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور نہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے ضرر کا اور نہ نفع پہنچانے کا، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور تاکہ کہہ دیا تھا ان کو ہارون نے، من قبل، اس سے پہلے، یا قوم، او میری قوم۔ ویسے ایک بات ہے، علماء دیوبند اللہ ان کا بھلا کر دے، جہاں پہنچ جاتے ہیں بدعات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، چاہے ان کا اختیار چلے یا نہ چلے، وہ رسیدہ میں کل ختم ہے، مولوی صاحب کامیاب ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں کل کریں گے، اور 25 کر دیں، اچھا تو میں مولوی صاحب سے کہہ دوں گا کہ اگر 25 ان کا پرماننٹ ہے، یہ تو آج مجھے پتہ چل گیا کہ اگر پرماننٹ ہے تو پھر اسے بھی تبدیل کر دیں، اس کے متعلق کبھی عقیدہ، یعنی کبھی ایک دن کبھی دوسرے دن ہونا چاہیے، تاکہ یہ عقیدہ تخصیص کا نہ بنے،
مولانا عبید الرحمان صاحب انہوں نے 25 کیا تو سیٹرڈے کو پڑھتا اچھا نہیں، اگر یہ چیز ہے تو دیٹ از یعنی یہ ریزنیبل ہے کہ اگر سیٹرڈے کو اور سنڈے کو، کیونکہ ویکینڈ پر لوگ فارغ ہوتے ہیں، تو دیر سے بھی ہمیں بھی میرے خیال میں یہ چیز کرنی چاہیے کہ بھائی نیکسٹ ایئر یعنی ہم یہ جو آخری عشرے کا پہلا ویکینڈ آتا ہے جب کلاس ختم ہو جائے اس دن چلیے، ہاں کہ مینس کہ اس ویکینڈ پہ کیا جائے تو لوگ بھی دیر تک بیٹھ سکیں گے اور آسانی بھی ہوگی، اور یہ 25-26 کا تصور بھی ختم ہو جائے گا کہ بھائی دیٹ از ناٹ اے اسپیسیفک ڈے. پاکستان میں یہ تصور نہیں ہے، وہاں تو بہت زیادہ ہے. آپ کے پنجاب میں ہوگا، ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو 8 دن میں ختم ہوتا ہے، 4 میں ہوتا ہے، 5 دن میں ہوتا ہے. وہاں تو 3 دن میں ختم کرتے ہیں. نہیں وہ تو الگ ہے، لیکن تراویح میں جو ختم، یہ تراویح کا ختم کی بات کرتا ہوں. ہم 10-10 پارے پڑھتے ہیں رات کو. نہیں وہ جماعت والے روز تو قرآن شریف ختم کرتے ہیں، ایسی تو نہیں. لیکن جو میں مساجد کی بات کرتا ہوں. ہمارے سارے مساجد میں جو ختم ہوتے ہیں اس کا کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ اس سال حافظ صاحب 10 دن میں ختم کریں گے، اس سال حافظ صاحب 14 دن میں ختم کریں گے. اب میری پرانی والی مسجد جو ہے گاؤں والی، تو اس میں 10ویں کو ختم ہو گیا، اور جو نئی مسجد وہ ہم نے بنائی تو وہاں پہ 15ویں کو انہوں نے ختم کر دیا. اب وہ مختصر تراویح پڑھتے ہیں بس. پنجاب میں کو ختم کرتے ہیں. یہ کیا عجیب بات ہے. اسی لیے ہمارے دماغ میں ہاں ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور انہیں کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا ضرا ولا نفعا، ضرر دینے کا اور نہ نفع دینے کا، یا ضرر دفع کرنے کا اور نفع دینے کا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوئی تو اس نے حضرت ہارون کو وہاں چھوڑ دیا تھا کہ آپ کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بدبختوں کا مزاج معلوم تھا کہ ایک دن بھی پیغمبر کہیں چھٹی کر جائے یہ اسی دن گمراہ ہو جاتی. صحیح، تو اس نے کہہ دیا ہارون علیہ السلام سے کہ ان کو کنٹرول میں رکھے، یہ بدبخت روزانہ نئی بات سنتے ہیں. ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا کنٹرول رکھیں. اب جب ساری قوم اس جانب چلی گئی تو ہارون علیہ السلام غریب بدتسبیح کرتا رہا، اور وہ بڑے شریف آدمی تھے، وہ طبیعت کے بڑے شریف تھے. نے کہا ویسے یہ کام یہ شرک کا کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن کیا کروں اگر میں اس کے خلاف تحریک شروع کروں تو شاید لوگ ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر کچھ لوگ ساتھ دے گئے تو خون خرابہ ہو جائے گا، اور یہ جو وحدت بڑی مدت بعد ہم نے بنی اسرائیل کے اندر پیدا کر دی ہے یہ یونٹی ختم ہو جائے گی. تو چلو میں انتظار کرتا ہوں اپنے بھائی کا کہ بھائی جان پھر کیا فیصلہ کرتے ہیں. اب بھائی جان تو بھائی جانتے ہیں. وہ جب آئے تو اس نے ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا یہ لوگ جب مشرک ہو رہے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کیا؟ اس نے کہا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. مجھے جی ایک ریزرویشن تھی ذہن میں. اس نے کہا وہ کیا ریزرویشن تھی؟ اس نے کہا وہ ریزرویشن یہ تھی کہ یہ لوگ لڑ پڑتے اور ان کی ڈویژن ہو جاتی، اور آپ آ کے کہہ دیتے کہ آپ میرا انتظار کر دیتے، آپ نے قوم کو تقسیم کیوں کر دیا؟ 20-25 سال کی محنت سے تو میں نے ان کو یونٹی دی تھی، آپ نے 40 دن میں اس کی یونٹی ختم کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ یونٹی آن دی کاسٹ آف دین دیٹ از ناٹ مینٹ بائی مائی دین اینڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. موسیٰ علیہ السلام تو بڑے جذباتی تھے، تو وہ دوڑ کے ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا اور یہاں سر کے بالا سے آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے کیوں نہیں منع کیا؟ تو ہارون علیہ السلام نے اسے کہہ دیا کہ یبن ام، وہ شریف آدمی نے کہا یبن ام، او میرے ماں کے بیٹے، میرے ماں کے بیٹے. یہ ماں کا لفظ سن کر آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، باپ کا لفظ سن کر دل نرم نہیں ہوتا. ماں ہم ہمیشہ بھی استعمال کرتے ہیں اور سخت ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا یبن ام، او میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، آرام سے تاکہ لوگوں کو سنائی نہ دے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی فلا تشمت بی الاعداء. آپ اس طرح میرا سر اور داڑھی پکڑیں گے تو دشمن خوش ہو جائیں گے کہ چلو اپنے میں پڑ گئے. دستوں گریباں. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً اس کو چھوڑ گئے اور فوراً ہاتھ اٹھایا، اللہ مغفر لی ولی اخی، خداوندہ مجھے بخش دے، میں نے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور میرے بھائی کو بخش دے اس سے جو کوتاہی ہو چکی ہے. تو ہارون علیہ السلام کو خوش کر دیا کہ آپ کی کوتاہی کے لیے بھی میں نے اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ نے کہہ دی کہ میں نے اس کی کوتاہی بھی معاف کر دی، اور آپ نے جو غصے کا اظہار کیا یہ بھی معاف کر دیا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور تاکہ کہہ دیا تھا ان سے ہارون نے سے پہلے، یا قوم، اور میرے قوم، انما بات یہ ہے فتنتم بہ، کہ آپ لوگوں کو فتنہ میں ڈال دیا گیا ہے، بہی، اس بچڑے کی وجہ سے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور تاکہ آپ کے رب ہیں رحمان.
فاتبعونی، آپ مجھے فالو کریں، واطیعوا امرے، اور آپ فالو کریں میرے حکم کو۔ یہ ہم نے صلاۃ والسلام اپنے شریفانہ انداز میں اسے تقریریں کرتا رہا، لیکن کبھی کبھار صرف بیان سے بات نہیں چلتا۔ کیوں چوری فاضل، کبھی کبھار صرف اگر میں بیان یہاں پوڈیم پہ کرتا رہوں اور شہاب صاحب والا نسخہ استعمال نہ ہو تو پھر بعض اوقات وہ کام نہیں چلتا، وہاں پہ شہاب صاحب والا نسخہ استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پوڈیم پہ تقریر تو کرتا رہا بڑے پیارے انداز سے، یہ آیت میں ایسا آیا ہے اور اللہ نے ایسا کہہ دیا ہے، لوگوں کے پلے بات نہیں پڑتی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو چھڑ دوڑتے آدمی پر اور فوراً تپڑ مار دیتے، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ کام بنی اسرائیل کو اس طرح سیدھا کر دیتے۔ یہ اللہ کریم نے فرما دیا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، اور تاکہ کہہ دیا تھا ان کو ہارون نے من قبل، اس سے پہلے۔ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بردبار تھے، بردبار تھے یا نہیں؟ طائف میں اس کا سارا بدن لہو لہان، اور ملک الجبال بھی آیا اور جبریل امین بھی ساتھ تھے۔ کلاؤڈز میں جبریل امین نے آواز دے دی کہ جی میرے ساتھ ملک الجبال، ماؤنٹینز کا فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے۔ تو ان لوگوں نے آپ کو بڑا ستایا، اگر آپ حکم دیں تو یہ اللہ نے بھجوا دیا ہے کہ 2 ماؤنٹین اٹھا کر اہل طائف کو سینڈوچ بنا دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں سمجھ کون ہے، میں دعا کروں گا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، خداوند انہیں ہدایت دے دے۔ صحیح، اب وہاں پہ وہی چیز سوٹیبل تھی، وہاں پہ وہی چیز سوٹیبل تھی، صحیح۔ لیکن بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہاں پہ آپ نے بردباری کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے پہلے سے صحابہ سے کہہ دیا کہ فلاں کو بچ نہیں نکلنا چاہیے، فلاں بدماش کو نہیں بچ نکلنا چاہیے، فلاں کو۔ اور جب گرفتار شدگان میں ایک آدمی آیا عقبہ ابن ابی معیط، جو بڑا خبیث آدمی تھا، جو حضور کو بڑا ستایا کرتا تھا، حتیٰ کہ حضور کے گلے میں ایک بار اس نے چادر ڈالی اور چوک کر دیا حضور پاک کو، اور حضرت ابوبکر آئے دوڑے، ورنہ وہ حضور کو قتل کر چکے تھے تقریباً۔ اور حضرت ابوبکر نے کہہ دیا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، بدبخت آپ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے لارڈ اللہ ہے، اور ایک تھپڑ مار دیا۔ تو وہ بڑے بدماش آدمی تھے۔ ایک بار وہ بدبخت آئے، حضور کے چہرے پر اس نے تھوک ڈالی، لیکن وہ تھوک آگ کا شعلہ بن کر واپس اس کے منہ پہ، اور اللہ کریم نے فرمایا دنیا کی رسوائی ہے، آخرت میں یہ آدمی دیوانے کتے سے بھی بدتر ہوگا، یہ اپنے آپ کو کاٹتا رہے گا، اس کا عذاب وہاں مثالی ہوگا۔ تو وہ بدبخت بھی گرفتار سرداروں میں تھا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آ گئے تو حضرت علی سے کہہ دیا کہ علی، اس نے کہا جی، اس نے کہا اس کو تو اٹھاؤ، تو اسے اٹھا دیا، اسے کہا مسجد سے باہر لے چلو، اس کو چھلتا کرو۔ تو حضرت علی نے اسے باہر نکالا اور چھلتا کر دیا، صحیح۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر چلے گئے واپس، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا جی ایک کو تو میں نے چلتا کر دیا، اور ایک آپ کے کہے بغیر حضرت بلال نے چلتا کر دیا۔ اس نے کہا کون؟ اس نے کہا امیہ بن خلف، جو اس کا باس تھا مکہ معظمہ میں، جو اس کو انگاروں پہ لٹاتا رہا اور گرم ریت پہ لٹاتا رہا، اور اس کے اوپر بڑے بڑے راکھ، اور اس کو گلا چوک دیتا اور مارتا رہا پاؤں میں رسی ڈال کر مکے کی گلی کوچوں میں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا تو اس کے آنکھوں میں تو خون ابل آیا، اور اس نے اس کو پکڑ دیا اور باہر نکال دیا، باہر نکال دیا۔ ہم نے بہت کہہ دیا کہ بلال نہ کریں، حضور سے اجازت مانگے۔ اس نے کہا اس بدبخت کے متعلق اسے حضور بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، صحیح۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور نے حضرت بلال سے کہہ دیا فعلت ما فعلت، بلال کر دیا آپ نے؟ کہا جی ہاں، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اس سے بھی زیادہ کا استحقاق کرتا ہے، بلال اس سے بھی زیادہ کرنے کا مستحق ہے، میرے کہے بغیر کر دیا، از ڈن ویل، نے اچھا کر دیا۔ تو یہ مواقع ہوتے ہیں کہ نرمی کا سلوک کب کرنا چاہیے اور گرمی کا سلوک کب کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے پشتوں میں، شاید آپ کے ہاں پنجابی میں بھی ہوگا، پشتوں میں چدور خوگے گا ماں چی خلق دے تیر کی، ادورت رکھے گا ماں چی خلق دے اتو کی، کہ آپ اتنے تلخ بھی نہ بنیں کہ لوگ آپ کو بلغم کی طرح تھوکیں، اور آپ اتنے میٹھے بھی نہ ہو کہ مٹھائی کے اور لڈو کی طرح آپ کو نکل لے۔ تو آپ درمیان میں رہیں، یعنی مینس کہ کبھی آپ نے گرمی دکھانی اور کبھی آپ نے سردی دکھانی ہے۔ یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹر کی کمبینیشن ہوتی ہے، یہ کوئی ہوتا ہے سرد اور کوئی ہوتا ہے گرم، تبھی مسئلہ چلتا پڑتا ہے، صحیح۔ اگر سارے سرد ہو گئے تو میرے خیال میں مسئلہ گڑبڑ، اور اگر سارے گرم ہو گئے تو پھر بھی گڑبڑ۔ تو کبھی سردی اور کبھی گرمی اپنا کام دکھاتی رہتی۔ تو ہارون علیہ السلام تو نرم تقریر کر رہا تھا، اس سے کام کہاں بنتا تھا؟ اس وقت تو غصے کا ماحول تھا کہ غصے کا انداز کہ یہ شرک ہے،
دوزخ میں چلے جاؤ گے بدبختو، یہ کیا بت کی عبادت آپ لوگوں نے شروع کر دی؟ تو وہ نرمی سے لگا ہوا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور تاکہ کہہ چکے تھے ان کو ہارون سے پہلے، یا قوم، او میرے قوم، انما بات فتنتم بہ، کہ آپ لوگوں کو بہت بڑے فتنے میں ڈالا گیا ہے اس بچڑے کے ذریعے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، یہ اسٹیچو آپ کا رب نہیں، آپ کا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو آپ مجھے فالو کرے، سامری کو نہ فالو کرے، وَاتِعُوا امرے، اور آپ میرے حکم کو مانے، قالوا، انہوں نے کہہ دیا، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم کمیٹڈ رہیں گے اس بچڑے کی عبادت کے ساتھ، ہم اس بچڑے کی عبادت کریں گے کب تک؟ حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، تا آکے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، فائنل ڈیسیجن وہ کرے گا کہ یہ کام ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتیٰ یرجع الینا موسیٰ قال یا ہارون ما منع، اب موسیٰ علیہ السلام آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھ لیا، اچھا تو یہ شروع کر دیا ہے، تو ہارون سے کہہ دیا آپ کیا کر رہے تھے؟ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتم ضلوا، اس نے کہہ دیا او ہارون آپ کے لیے کیا رکاوٹ تھی جب آپ نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تتبعنی، کہ آپ نے میری اتباع نہیں کی، جس طرح میں ایسے مواقع پر غصے کا اظہار کرتا ہوں آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ایک معنی تو یہ ہے اللہ تتبعنی مین، یعنی آپ میرے فٹ پرنٹس کو کیوں فالو نہ کر گئے، the way which I adopt in such like occasion, why you didn't، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور دوسری بات کہ ما منعک اذ رأیتم ضلوا، کیا رکاوٹ تھی آپ کے لیے جب آپ نے دیکھا ان کو ضلوا، جو ڈیویٹ ہو چکے تھے توحید والے راستے سے، اللہ تتبعنی، کہ آپ میرے پیچھے نہیں آئے، آپ کو کوئی طور معلوم نہیں تھا، آپ خود نہیں کر سکتے تھے، آپ دوڑ کے میرے پیچھے آ جاتے، کیا آ جائے جی وہاں تو ہنگامہ ہو گیا ہے، انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا، ہائی جیک ہو گیا دین کو ہائی جیک کیا گیا ہے، تو آپ میرے پیچھے آ جاتے۔ افعصیت امری، آیا آپ نے میرے حکم کو ڈس اوبے کر دیا ہے؟ قالا، اب موسیٰ علیہ السلام، ہارون کو تو اس کا مزاج معلوم تھا کہ بھی یہ دوڑ پڑے گا، اب وہ ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام دوڑ پڑا، اس نے پکڑ لیا ایسے اور جھٹکا دے دیا۔ قال ہارون نے کہہ دیا یبن ام، او میرے ماں کے بیٹے، یبن ام، او میرے ماں کے بیٹے، تو اس کا بھائی تھا لیکن ماں کا نام اس لیے تھا کہ دل میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے، ماں کے نام سے اس کی ممتا کی پیار یاد آ جاتی ہے تو آدمی بھائی اور بہنوں سے پھر بہت احسان کر دیتا ہے۔ قال یبن ام، اس نے کہہ دیا یبن ام، اور میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتے، آپ نہ پکڑے میری داڑھی کو، ولا براسے، اور نہ میرے سر کو، انی خشیت۔ اب یہاں سے مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نکال لیا ہے، یہاں سے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نکال لیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ داڑھی کی شرعی مقدار کیا ہے، داڑھی کی شرعی مقدار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے نقل کر دیا حضرت ہارون سے علیہ السلام کہ اس کی داڑھی اتنی تھی جو موسیٰ ہاتھ میں پکڑ سکتے تھے، تو اٹ مینس کہ دیٹ از سنہ آف آل دی انبیاء کہ کسی کی داڑھی قبضے سے کم نہیں تھی، وہ پکڑے جانے والی تھی، اور یہاں چھوٹی چھوٹی ہوگی تو کیسے پکڑیں گے؟ اس چمٹے سے، اس کے لیے تو پکڑنے کے لیے چمٹا چاہیے، پکڑنے کے لیے چمٹا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، ہاں ہاں ہاں، اور دوسری بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے حوالے سے 5 الفاظ کہے ہیں حدیث میں۔ کتنے الفاظ؟ 5 الفاظ۔ فرمایا ارسل اللہ، اس کو لٹکائیے۔ ارسلو کا معنی کیا ہے؟ لٹکانا۔ اب لٹکانا ایسا چیز ہے کہ آپ کے سر ہلانے کے بغیر اگر آپ اس کو اس طرح جھٹکا دیں تو وہ ہلتا رہتا ہے۔ اب یہ اتنی چھوٹی داڑھی جو ہوتی ہے وہ ہلتی ہے۔ ایک ارسلو، اس کو لٹکائیے۔ دوسرا فرمایا کسرو، اس کو کثیر بنائیے، زیادہ بنائیے۔ تیسرا وفرو، اس کو زیادہ بنائیے۔ چوتھا اترکو، اس کو چھوڑ دیں۔ اور پانچواں اوفو، اس کو معاف کر دیں۔ اس طرح کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، یعنی میاں ہمیں چھوڑیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 الفاظ کہہ دیے۔ کتنے؟ 5۔ اترکو، ارسلو، کسرو، وفرو، اوفو۔
صحیح. اب یہ 5 الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ داڑھی گھنی ہو، داڑھی لمبی، داڑھی گھنی ہو اور داڑھی لمبی ہو. اس لیے کچھ اہل حدیث حضرات جو سعودی عرب میں رہتے ہیں یا کویت میں رہتے ہیں وہ داڑھی کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ان کی داڑھی یہاں ہوتی ہے. کچھ عرب آپ نے دیکھے ہوں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نہیں دیکھے. کچھ عرب آپ نے ایسے نہیں دیکھے اتنی لمبی. وہ اس حدیث کی وجہ سے کہ حضور کے الفاظ میں کسی لمٹ کا کوئی ذکر نہیں. حضور نے کوئی لمٹ متعین نہیں کیا، جبکہ ان کو ترمذی کی وہ حدیث یاد نہیں کہ صحابی فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من لحیتی من طولہ وعرضہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے داڑھی کے بالوں سے کاٹا کرتے تھے، طول کے حوالے سے بھی اور عرض کے حوالے سے بھی. اٹ مین کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کو بڑی آرگنائز رکھتے تھے، وہ مینیج کرتے تھے کہ یہاں سے بھی کوئی نکلے ہوئے بال ہوں آدمی اچھا معلوم نہیں ہوتا، یہاں سے بھی اگر یہاں پہ ایک نوکیلا 2-4 بال نکلے ہوئے ہوں اور 2-4 اس طرف آدمی بے ڈھنگا سا معلوم ہوتا ہے. تو کانا رسول اللہ یاخذ من لحیتی من طولہ وعرضہ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کٹوائی تو ثابت ہو گئی کہ وہ کٹواتے تھے. اب اس کٹوانے کا مقدار کیا تھا تو اس حدیث میں مقدار کا تذکرہ نہیں. تو یہ ہم معلوم کریں گے ایک جنرل پرنسپل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علم حدیث کا. کس کا؟ کہ علم حدیث میں جب لمٹ کی بات آتی ہے، میئرمنٹ کی بات آ جاتی ہے یا فگر کی بات آ جاتی ہے، تو اگر وہ صحابی کا عمل بھی ہے تو ایکچولی دیٹ از ناٹ دی پریکٹس آف صحابی بٹ اٹ مسٹ بی اٹریبیوٹڈ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ فگر، لمٹس اور میئرمنٹ صحابی اپنے عقل کے اساس پہ متعین نہیں کر سکتا. اس نے حضور سے سنا ہوگا یا حضور کو دیکھا ہوگا تبھی وہ پریکٹس کر رہا ہے. اور پھر عبداللہ ابن عمر جیسے صحابی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پہ جہاں حضور علیہ السلام نے سفر کرتے وقت پانی پیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو پینے کی ضرورت نہ ہوتی لیکن وہ اپنی اونٹنی سے نکل آتے اور پانی پی لیتے. حضور علیہ السلام نے آرام کیا، حضرت ابن عمر کو آرام کی ضرورت نہ ہوتی لیکن وہ وہاں آرام کرتے. حضرت نافع نے کہہ دیا حضرت ابھی تو تھوڑے سفر چلے ہیں. اس نے کہا حضور نے یہاں آرام کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پانی پی دی. اس کو اپنا بشری تقاضا پورا کرنے، پیشاب کرنے کی ضرورت نہ ہوتی لیکن وہ وہاں بیٹھ جاتے اس انداز سے کہ میں نے حضور کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس انداز سے بیٹھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حرکت کی. اس لیے میں عبداللہ ابن عمر کے حدیث میں ہے، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں. یہ جو ہے درمیانی حصہ، اس کو نہیں، چن کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو تقسیم کر دیں تو اس کو اس طرح کنگھی لگا دیں اور یہاں سے پکڑیں. اب یہ جو 2-4 بال ابھرے ہوئے ہیں یہ کاٹ دیں، یہ تقسیم کر دیں. یہ 2-4 بال نکلے ہوئے ہیں یہ کاٹ دیں. یہ سائڈ اس طرح کر دیں، یہاں سے پکڑیں. یہ جو 1-2 بال لمبے نکلے ہوئے ہیں یہ کاٹ دیں. بس یہ مینجمنٹ کا اتنا اچھا طریقہ ہے کہ جس طرح آپ نے کمپیوٹرائز انداز سے اس کو سیٹ کر دیا. یہ بالکل کمپیوٹرائز مینجمنٹ ہے داڑھی کی. صحیح. تو یہاں سے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ حضرت ثانی کی تفسیر اگر لے سکتے ہیں تو لے لیں، 4 جلدوں میں ہے بیان القرآن، بڑی اچھی تفسیر ہے. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، اس نے کہہ دیا او میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، آپ نہ پکڑے میرے داڑھی کو، ولا براسے، اور نہ میرے سر کو، انی خشیتو، میں ڈرتا ہوں ان تقول کہ آپ کہہ جائیں گے فرقت بین بنی اسرائیل، آپ نے ڈویژن اور تقسیم پیدا کر دے بنی اسرائیل کے اندر. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے گمراہ ہو رہے ہیں لیکن ایک ساتھ گمراہ ہو جائیں، ان کے درمیان ڈسپیوٹ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ ڈسپیوٹ کا پیچ اپ کرنا، اگر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا اس موضوع پر تو پھر پیچ اپ کرنا بڑا مشکل ہوگا، پھر وہ قبائل کے ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی فلسفی موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں رکھی. انی خشیتو، میں ڈر چکا تھا، تقولا، کہ آپ کے جائیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ تفریق کر چکے بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور آپ نے میرے بات کا انتظار نہیں کیا. قال، ہارون کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، اب سامری کڑا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی جانب متوجہ ہو گئے. قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سامری آپ کا قصہ کیا، آپ نے کیا ڈرامہ رچا ہے. قال فما خطبک یا سامری، اس نے کہہ دیا کہ او سامری آپ کا قصہ کیا ہے، آپ نے یہ کیا. قال، اب سامری موسیٰ علیہ السلام کی تو اتنی جلالی شان تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، جھوٹ نہیں بول سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے سلیپ کرنا تھا تو اس نے حقیقت بیان کر دی.
قال اس نے کہہ دیا بصرت بما لم يبصروا به. بصرت ایک ہے بصورت، ایک ہے بصرت. بصورت کا معنی میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، بصورت کا معنی میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اور بصرت کا معنی میں نے وہ سکل حاصل کر دی. بصرت کا معنی ہے سکل حاصل کرنا، بصرت کا معنی ہے آنکھوں سے دیکھنا. اب سامری نے کہہ دیا کہ یہ تو جی آپ کو معلوم ہے کہ میں وہ سکل حاصل کر چکا ہوں، ان لوگوں کو وہ سکل نہیں آتا. یہ جو جیولری کا پن ہے، یہ سونے سے چیزیں بنانا، میں ہم زرگر کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، سنا. تو یہ سنارا پن یہ میری مہارت ہے. کالا اس نے کہہ دیا بصرت میں وہ سکل حاصل کر چکا ہوں لم یبصروا بہ جو یہ لوگ حاصل نہیں کر چکے. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول. تو اس بصیرت میں تو میں منفرد تھا، اس علم اور نالج اور سکل میں تو میں منفرد تھا. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، اور میں نے لے لیا تھا کچھ حصہ من اثر الرسول اللہ کے پیغمبر کے تعلیم سے. موسیٰ کا نام نہیں لے رہا، من اثر الرسول اللہ کے پیغمبر کے تعلیم سے، یعنی میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، موسیٰ کے تعلیم کو میں نے قبول کیا تھا، لیکن موسیٰ کے جانے کے بعد فنبذتها وہ میں نے پھینک دیا توحید والا عقیدہ اور یہ شرک والا کام کر دیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور یہی چیز وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے دل نے یہ معاملہ میرے سامنے خوبصورت بنا دیا. بس دل میں یہ بات آئی تھی، دل میں یہ بات، جس طرح جو آدمی نفسیاتی مریض ہو اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو یہودی سینٹر ہے گن اٹھا کر وہاں چلے جائے، بچوں کو مارے، میڈیا پر آ جائے گا، میڈیا پر آ جائے گا، یا اس کے کوئی خباثت کرے. اب اس کا کوئی تک بنتا ہے، عقل کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس کا، عقل کے ساتھ یہ کوئی سائیکو. تو سامری نے بھی کہا کہ میرا یہ سائیکو پرابلم ہو گیا کہ بھائی چھوڑے، وہاں تو آپ موسیٰ کو فالو کر رہے ہیں، آپ نے ایک ایسا انیشیٹو لینا ہے کہ آپ خود لیڈر بن جائیں اور نئے موقع مل جائیں. یہ مصیبت انسان کی بڑی پرانی ہے. قال بصرت بما لم يبصروا به، اس نے کہہ دیا کہ میں نے وہ اسکل حاصل کر دیا جو انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے. فقبضت قبضۃ، اور میں لے چکا تھا ایک حصہ من اثر الرسول پیغمبر کی تعلیم سے. فنبذتها وہ میں نے پھینک دیا، چھوڑ دیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے دل نے یہ کانسیپٹ اور یہ منصوبہ مجھے خوبصورت بنا کے دکھایا. اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور موسیٰ نے اس پر بد دعا کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قال فاذهب، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا فاذهب، چلے جا، دفع ہو جا. قال فاذهب، دفع ہو جا. فإن لك في الحیات، آپ کے لیے زندگی بھر یہ بات ہوگی ان تقول، کہ آپ لوگوں سے کہیں گے لا مساس، مجھے ٹچ نہ کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی کہ اللہ کریم آپ کو ایسے متعدی بیماری میں مبتلا کر دے کہ جو بھی آپ کو ٹچ کرے اسے بھی وہ بیماری لگ جائے. ایسی بیماری کہ جو بھی آپ کو ٹچ کرے اسے بھی. تو سامری کے قریب جو بھی آ جاتا جس کو پتہ نہ ہوتا وہ کہے لا مساس، مجھے ٹچ نہ کریں، لا مساس، مجھے ٹچ نہ کریں. شاید ایڈز ٹائپ کی کوئی بیماری ہوگی، لیکن ایڈز ٹائپ بیماری تو کچھ اور چیزوں سے بنتی ہے، یہ صرف ٹچ سے بنتی ہے. قال فاذهب، اس نے کہہ دیا دفع ہو جا. فإن لك في الحیات، آپ کی سزا زندگی میں یہ ان تقول، کہ آپ کہتے رہیں گے لا مساس، مجھے ٹچ نہ کیجیے. وإن لك موعدا، اور آپ کے تباہی اور ہلاکت کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے. لن تخلفا، آپ اسی ٹائم سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. وانظر إلى إلهك الذي، اور دیکھیے آپ اپنے خدا کو جو اسٹیچو آپ نے بنا دیا. ظلتا علیہ عاکفن، جس پہ آپ عاکفن، ظلتا علیہ عاکفن، جس کا آپ اعتکاف کر رہے تھے. یو آر کمیٹڈ ٹو. عقوق کا اصل معنی ہوتا ہے کمیٹڈ ٹو، تو اعتکاف والے بھی کمیٹڈ ٹو مسجد، کمیٹڈ ٹو مسجد، اینڈ ٹو ڈسکنیکٹ ایوری ریلیشن ود اینی باڈی ایلس. یہی ہوتا ہے اعتکاف کا بنیادی فلسفہ. اعتکاف اسی کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے ریٹریٹ یا سیکلوژن. تو سیکلوژن اور ریٹریٹ تب ہوتا ہے اگر آدمی سیلولر فون اٹھا کر شیئر بیچو، خریدو، فروخت کرو، یہ وہ صحیح، پھر وہ اعتکاف تو نہیں ہوا نا. چودھری صاحب لے دو دے دو کرے گا، دیٹ از ناٹ اعتکاف.
وانظر الی الہک، اور قرآن کریم میں کئی جگہ یہ لفظ اعتکاف کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوات و تسلیمات کو اللہ نے حکم دے دیا، 2 جگہ قرآن کریم میں ہے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ میرے گھر کو بناؤ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو بیت اللہ کے 3 استعمال ہیں، ایک طواف، دوسرا اعتکاف، اور تیسرا نماز۔ بیت اللہ کے 3 استعمال ہیں جو وہاں ذکر ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل سے اللہ نے کہہ دیا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین۔ اس لیے چاروں ائمہ کا مذہب ہے کہ سب سے بہترین اعتکاف وہ مسجد حرام میں ہوا کرتا ہے، دوسرے نمبر پر بہترین اعتکاف وہ مسجد نبوی میں ہوا کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر بہترین اعتکاف وہ مسجد اقصی میں ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جتنی جامع بڑی ہوگی اتنا اعتکاف کا ثواب زیادہ ہوگا، جامع بڑا ہوگا تو اتنا اعتکاف کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی قول یہ ہے کہ عام مساجد میں بھی اعتکاف کرنا جائز، بشرطی کہ وہاں 5 نمازیں ہوتی رہتی، 5 نمازیں ہوتی رہتی ہوں۔ اور اسی کی وہ وجہ بیان کرتا ہے کہ اعتکاف تو واجب علی الکفایہ ہے، واجب علی الکفایہ یعنی امت کا بحیثیت مجموعی واجب ہے، کوئی ایک کر دے باقیوں کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، ایسا کہتے ہیں واجب علی الکفایہ۔ لیکن نماز با جماعت واجب علی العین ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ہر بالغ آدمی اس پر واجب ہے کہ وہ نماز با جماعت پڑھے، کہ وہ نماز، تو اگر کسی مسجد میں نماز با جماعت نہیں ہوتی تو اٹ مینس کہ اعتکاف کے واجب علی الکفایہ کی وجہ سے اس کی واجب علی العین کی چھٹی ہو گئی۔ تو اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا should not do اعتکاف in such type of masjid. He must be there in a masjid where namaz ba jama'ah is taking place 5 times a day. خانقاہ میں جب اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں تو طواف بھی کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں، مسجد کے اندر تو آپ سارے عبادات کر سکتے ہیں۔ یہ مستحبات سنن جو اعتکاف کے ہیں، اعتکاف کی سنت ہے، تو اعتکاف کی سنت یہ ہے کہ ضرورات شرعی اور ضرورت